بسم اللہ الرحمن الرحیم، آداب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب ہمیش کی تنقیدی نشست کے ساتھ ہم آپ سب کی خدمت میں۔ آپ آج کچھ اس طرح سے ہے، میں ابھی ریکارڈنگ میں ہی بلکہ یہ بات کہوں تو بہت کچھ مزے کی بات ہوگی کہ جب ہم نے یہ فلائر بنوا رہے تھے تو ہمارے جو فلائر بناتے ہیں عامر عبداللہ، تو انہوں نے روٹین والا فلائر بنایا ہے کہ جی نظم جو ہے وہ ناجی احمد کی ہوگی اور راشد صاحب کا افسانہ ہوگا۔ گویا یہ طے ہوتا ہے کہ بھائی راشد صاحب تو افسانہ ہی لکھتے ہیں اور نظم تو ناجیہ احمد لکھتی ہیں، تو اس طرح سے یہ ہوگا کہ obviously نظم ناجیہ کی ہوگی اور راشد صاحب کا افسانہ ہوگا۔ میں نے کہا عامر چینج کر دو، صورتحال یہ ہے کہ افسانہ ناجیہ کا ہے اور نظم جو ہے راشد صاحب کی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ راشد صاحب بنیادی طور پہ تو افسانہ نگار ہیں اور ان کے افسانے ہم سنتے بھی رہتے ہیں، اور جس نوعیت کے وہ افسانے لکھتے ہیں، جس تکنیک سے وہ افسانے لکھتے ہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے اس میں سے کوئی تنقیدی پہلو نکالنا، اور بہت بہت کہتا ہے کسا افسانہ ہوتا ہے ان کا، کہیں سے کوئی جھول نہیں ہوتا۔ افسانہ تو خیر یہ لکھتے ہیں اپنی جگہ، لیکن نظم کی طرف ان کو لائے ہیں نا مسعود قمر صاحب۔ نظم ذرا یہ کم ہی نظم کی طرف آتے ہیں، لیکن مسعود قمر صاحب نے ایک بار جو بہت زیادہ اچھے کام کیے، اس میں ایک کام بڑا جو اچھا کیا وہ راشد صاحب کو نظم کی طرف لائے۔ تو آج ان کی نظم ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم تو یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے تھے کہ ناجیہ احمد جو ہیں وہ ہمارے سامنے افسانے کے طور پہ بھی آئیں گی۔ تو لیکن بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ہم آج ناجیہ احمد، چونکہ ہم ان کی نظمیں تو سنتے ہی رہتے ہیں، ان کی نظر پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ہم ساتھ ساتھ آج ہم ان کا افسانہ سنیں گے۔ یہ ہماری تنقیدی نشست کی خاص بات ہے۔ آج کی تنقیدی نشست کی صدارت کرنا ہے ڈاکٹر ارشد رضوی۔ ڈاکٹر ارشد رضوی افسانے کے حوالے سے اہم نام ہے، تجزیہ کار بھی ہے، اور میں ایک بہت خاص بات یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ جس طرح ناجیہ نے افسانے کی طرف آئی ہیں، آواز بند ہو گئی، مجھے لگتا ہے کوئی ٹیکنیکل ایشوز ہے۔ ہاں ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے۔ اب ہم ناجیہ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ نظامت کر لیں، کیونکہ وہ تو افسانہ پڑھ رہی ہیں۔ ہاں لیکن ناجیہ گفتگو کر سکتی ہیں اگر، جب تک اینجلا کو کچھ انجلا واپس آ گئی ہے۔ آجا بیٹھی۔ پھر ٹھیک۔ میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں میری آواز آ رہی ہے؟ جی بیچ اب میں آ بند ہو گئی تھی۔ ہاں بہرحال پروگرام کا فارمیٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلے نظم ہوگی، اس میں پھر دوست اپنی رائے دیں گے اور بات کریں گے، اور پھر افسانہ ہوگا، اس کے بعد وہ بھی پھر دوست اپنی رائے دیں گے۔ اچھا ارشد رضوی صاحب کو جیسے آسانی ہو، اگر وہ نظم کے بعد نظم پہ بات کرنا چاہیں اور افسانے کے بعد افسانے بات کرنا چاہیں، یا دونوں سن لیں اس کے بعد وہ رائے دینا چاہیں، تو جیسے وہ بہتر سمجھیں گے وہ بات ان کے لیے ہاں ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، میں بہتر تو جیسا سمجھوں گا وہ میں بس صحیح ہے۔ شروع کروائیں تو آپ پروگرام۔ اب سب سے پہلے درخواست ہے راشد جاوید صاحب سے، ان کی نظم ہے چیٹ تھریڈ۔ اس انٹرنیٹ کا زمانہ، سائبر کا زمانہ، اس کو رکھتے ہوئے یہ نظم، تو راشد صاحب آپ سے درخواست ہے کہ نظم کا آغاز کیجیے۔ جی بہت شکریہ۔ یہ نظم چراغ ہمیشہ موجود ہے، چراغ ہمیشہ کے پیچھے موجود ہے، چیٹ تھریڈ۔ جی بہت شکریہ جناب صدر کی اجازت سے۔ جی بالکل یہ بالکل اچھا۔ واقعہ ہے کہ مسعود قمر نے ہی مجھے نظم کی طرف لگایا۔ کوئی ایک کسی دفعہ انہوں نے مجھے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو، تو میں نے کہا بس ایسے ہی ایک کہانی دماغ میں پھنسی ہوئی ہے، تو وہ ابھی نہیں بن رہی، تو اس نے کہا کہ اس کی نظم بنا دو۔
تو وہ مذاق مذاق میں اس کی نظم بنائی، تو وہ پھر میرے پیچھے پڑ گئے. انہوں نے کہا کہ یہ نظم تم نے بہت اچھی بنائی ہے اور تم اور بھی لکھو. تو میری کوئی 10-12 نظمیں ہیں، وہ ساری کی ساری مسعود قمر کی وجہ سے ہیں. تو آج میں جناب صدر نظم پیش کرتا ہوں. جی جی نظم کا بالکل. عنوان ہے چیٹ تھریڈ. وہ آنکھیں تھیں یا LED کی چمک جو ہر سکرول پر ماند پڑتی گئی. واہ. میں نے کان لگائے رکھے ٹون کے لیے، پر وہ تو زندگی کے سائلنس موڈ میں تھا. کبھی واہ. اس کے ایموجیز مجھے گھیر لیتے تھے، کبھی اس کے ایموجیز مجھے گھیر لیتے تھے. اب یہی چیٹ میری خاموش ڈائری ہے. اس کے وائی فائی کی سپیڈ میرے ڈیٹا پیک کو شرمندہ کرتی تھی. وہ انسٹاگرام کی سٹوریز پر جیتا تھا اور میں لوڈنگ سکرین پر اٹکا. اس کے فون پر لیٹسٹ اپڈیٹس تھیں اور میرا سیل چیپ اور ریفربشڈ. اب بھی بلاک بٹن پر انگلی رک جاتی ہے کیونکہ ڈیلیٹ ہوئی تصویر بھی دکھ دیتی ہے. گو مجھے انفرینڈ نہیں کیا گیا، تاہم اب اس کی فیس بک پر میں ریسٹرکٹڈ ہوں. تمام سٹیمپ والے میسیجز مٹ گئے ہیں، لیکن کیچڈ اسکرین شارٹس اب بھی چبھتے ہیں. کبھی یہی چھوٹے ببلز تھے جن میں دنیا بسی تھی، اور اب یہ صرف بلو ٹیکس کا خالی سحر ہے. ٹائپنگ لکھ کر رکا ہوا پیغام. وہ چیٹ چراغاں راتیں کیا ہوئیں، اب تو لاسٹ سین ہی میری تقدیر ہے. میں سمجھتا تھا یہ کوئی تعلق ہے، لیکن یہ تو ایک الگورتھمک ٹرانزیکشن تھی. لائکس، ریئیکشنز، فالوورز سب خریدے جا سکتے تھے، اور میں فری ٹرائل میں بھی آؤٹ آف اسپیس تھا. اب جب بھی نیٹ کنیکٹ ہوتا ہے میں اسی آرکائیوڈ چیٹ کو کنگالتا ہوں. شاید کوئی نیا میسج آیا ہو، لیکن وہاں تو صرف میرا ہی آن لائن سٹیٹس نظر آتا ہے. نیٹ ورک بھی شاید کلاس ڈسٹنکشن جانتا ہے. بہت شکریہ. واہ 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 واہ. واہ واہ واہ. بہت خوب. بہت واہ. بہت زبردست. بہت شاندار. بہت زبردست. کمال. واہ. انجلا آپ میوٹ ہیں. میری آواز آ رہی ہے؟ سوری میں راشد صاحب میں واہ کر رہی تھی آپ کے اس پہ، لیکن میں میوٹ تھی، سوری. تو بہرحال راشد صاحب کی یہ نظم تھریڈ، اس میں انسانی تعلقات اور ٹیکنالوجی حاوی ہے یا احساسات حاوی ہیں. اس میں یہ جو ایک بات ہے کہ اب وہ جو تعلق ہے وہ تو گیا، وہ تو ختم ہو گیا. بس وہ اس کی چیٹس، اس کی چیزیں نظر آتی ہیں، اس کی اس آسرے پہ کہ شاید پھر کچھ نیا میسج آیا ہو، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پھر اس کی تو نوعیت کیا ہوتی ہے، کیفیت کیا ہوتی ہے، یہ سب جو جس طرح نظم کیا گیا ہے، اس کو آج ہم نشست میں دیکھ رہے ہیں کہ اس ساری ٹیکنالوجیز کو اور انسانی احساسات اور تعلقات کو کس طرح سے نظم کیا گیا ہے. تو مہر زیدی نے ہینڈ ریز کیا ہے. جی مہر صاحبہ، آپ نظم میں گفتگو کریں گی. جی ہیلو، جی آ رہی آواز آ آواز. رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہاں ہے. جی. بالکل بالکل اچھا آ رہی ہے. بات کریں آپ. میوٹ ہے. مہر صاحبہ بات کیجیے.
नहीं वो म्यूट है. म्यूट हुई हुई है. लेकिन आप उन्होंने अपना माइक अनम्यूट की आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए. नहीं वो तो अनम्यूट है. क्योंकि उनकी आवाज तो आई थी अभी. अब हेलो, अब हाँ. अनम्यूट. आ रहा है. हाँ आ रही है. अच्छा, तो राशिद जावेद जी मैं साहबा. की, जी राशिद जावेद की नज्म चैट थ्रेड, चैट थ्रेट आ गया. उसमें वो कहते हैं कि वो आंखें थी या एलईडी की चमक जो हर स्क्रोल पर मांद पड़ती गई. मैं कान लगाए रखे टोन के लिए, पर वो तो जिंदगी के साइलेंस मोड में थी. तो इसमें देखिए, ये इन्होंने इस बात की अहमियत को उजागर किया है कि इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल है. उसको एक दूसरे से बात करके और कम्युनिकेट करके वो दूसरे से ताल्लुक बनाता है, और ताल्लुक इंसानी जिंदगी के लिए कितना अहम है. अच्छा, फिर इन्होंने ये जो जदीद सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बारे में बताया है कि वाईफाई में किस तरह आता है और किस तरह से आप एक दूसरे से बात करते हैं, अपनी तस्वीरें लगाते हैं, अपनी जिंदगी उनको दिखाते हैं, दूसरों की जिंदगी आप देखते हैं. तो ये तमाम टेक्नोलॉजी के बारे में इन्होंने आगे ये लिखी है नज्म. तो इसमें इंसानी इमोशंस को भी दिखाया है कि वो एक दूसरे से किस तरह से चरागान आते हैं, चैट चरागान आते हैं. कितना प्यारा इन्होंने ये बनाया, चैट चरागान आते हैं ना. तो बहुत खूबसूरत. देखिए इसमें ये असल में ये वैसे तो वो बन जाता, यानी एक तरह से प्रोज हो जाती, लेकिन ये इस किस्म के इन्होंने जो इस्तेमाल किए हैं, चैट चरागान आते हैं, और फिर उसके बाद एल्गोरिथमिक ट्रांसमिशन ट्रांजैक्शन थी. अब इन्होंने यही बताया कि ये जो ताल्लुकात हैं, अब जो इंसान की, जदीद इंसान, मॉडर्न मैन के जो कंटेम्प्रेरी जो हमारी जिंदगी है, उसमें जो ताल्लुकात हैं हमारे, वो बहुत सतही भी हो सकते हैं, और यानी इंसान वो ढूंढता रहता है, इसमें गहराई ढूंढता रहता है, जज्बात की, ताल्लुकात की. और लेकिन ये तो सोशल मीडिया तो बहुत सतही और सुपरफिशियल दुनिया है. तो इसमें किसी को आप ट्रस्ट भी कर सकते हैं, किसी को आप यानी कोई आपका दोस्त भी बन सकता है, कोई आपका मसीहा बन सकता है. तो ये सारे सवालात इन्होंने बहुत उम्दगी से इस नज्म में बयान किए. और फिर आखिर में ये लिखते हैं कि नेटवर्क भी शायद क्लास डिस्टिंक्शन जानता है. तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि देखिए, आपने देखा होगा कि जब से ये एक्स पे इन्होंने पहले ब्लू टिक हटाई, कि ब्लू टिक जो है वो क्लास डिस्टिंक्शन करती है, फिर उन्होंने उस पे पैसे लगा दिए. तो ये क्लास डिस्टिंक्शन का जो मामला है, ये भी एक तरह से मेरे ख्याल में माशी यानी गेन कैपिटलिज्म के साथ ही जुड़ा हुआ है. और इन्होंने आखिर में ये बताया कि वो जाहिर है वो लोग ज्यादा आएंगे कि जिनके फॉलोअर्स ज्यादा बनेंगे, उनकी बात ज्यादा सुनी जाएगी. तो इसमें इन्होंने ये भी बताया है कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू आगे बढ़ेगा जिसकी ज्यादा जिसकी ज्यादा लाइक्स होंगी, ज्यादा फॉलोअर्स होंगे. तो यानी पॉपुलिज्म पे भी इन्होंने क्वेश्चन उठाया है कि पॉपुलिज्म जो है वो कैसी खौफनाक चीज है, और उससे किस तरह सोसाइटीज तबाह होती हैं, और इंसान की जो बेसिक नीड होती है, जो इंसान की बेसिक खूबसूरती है, जो ब्यूटी है, और जिसे बड़े बड़े शायरों ने डिस्क्राइब किया है और बड़े बड़े पेंटर्स ने डिस्क्राइब किया है, वो ब्यूटी खत्म होती जा रही है. और पॉपुलिज्म और यानी मतलबी दुनिया, यानी
पैसे की वजह से एक दूसरे से दोस्ती रखना और सतही जिंदगी और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जो वो है एक जिन, वो हम पे मुसल्लत है। तो इस पूरी नज़म में बहुत खूबसूरती से राशिद जावेद साहब ने इसको, इन सब चीज़ों को बयान किया है और बहुत उम्दा नज़म है, नए पैराए में लिखी गई नज़म है और इसमें कोई यानी कोई लफ्ज़ जो है वो फालतू इस्तेमाल नहीं हुआ और वो कोई लफ्ज़ चीप नहीं लगता, फिट हो रहा है। यानी इसके अंदर, नज़म के अंदर एक डिग्निटी बरकरार है, एक नज़मियत बरकरार है और एक जो मेरे नज़दीक सबसे अहम है कि जो क्वेश्चंस हैं, जो हमारे सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, जो हमारी इंसानी जिंदगी के क्वेश्चंस हैं, वो उठाए गए हैं। तो बस यही मैं कहूँगी। शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी, ठीक है, बहुत अच्छी बात। ठीक है, वाह, बहुत अच्छी। ठीक है। मैं और जैदी नज़्म पे अपना तर्जिया पेश कर रही थी। सबसे पहले नाजिया ने हाथ उठाया था। मैं नाजिया उससे पहले बात कर, फिर मरियम इरफान भी मौजूद है। नाजिया, आप बात करेंगी नज़्म पे? जी बहुत नाजिया। शुक्रिया एंजेला। साहिब सदर की इजाज़त के साथ जी जी। एक अच्छी और भरपूर नज़्म जो हमें आज राशिद जावेद साहब के तसव्वुत से सुनने को मिली है। अब जैसे कि महर ने भी कहा है कि नज़्म जो है वो एक जदीद पैराए में लिखी गई है और आजकल के दौर में इस डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो पैराया है उसमें जो ताल्लुकात बनते हैं, बिगड़ते हैं और टूटते हैं, उसको इन्होंने निहायत खूबसूरती से अलामती, तख्लीकी और किसी हद तक डिजिटल अंदाज में इसको पेश किया है। सारे जो इंसानी जज्बात हैं वो सब डाटा की नज़र हो जाते हैं। हमारे जो इंसानी रिश्ते हैं वो सब इंस्टाग्राम या ब्लू टिक्स के सहारे बनते हैं, बिगड़ते हैं और टूटते हैं। और शायर का दुख यहाँ पे ये भी नजर आता है कि वो सिर्फ आखिर में एक ट्रांजैक्शन बन के रह गया जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, एक मसनूई और वक्ती किस्म का ताल्लुक था। ओवरऑल अगर हम देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि जैसे कि आजकल के दौर में जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी और ईमेल और इन सब चीज़ों पे बहुत डिपेंड कर रहे हैं, ये एक नोहा है एक तरह की डिजिटल तन्हाई का, जो कि हमें लास्ट सीन के जरिए नजर आता है। कितने फॉलोअर्स हैं आजकल, जज्बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता बल्कि कि उसके फॉलोअर्स कितने हैं, उसके कितने लोग उसको सुन रहे हैं, कितने लोग उसको पढ़ रहे हैं। तो जो हमारे फिक्री और इंसानी जज्बात हैं वो भी आजकल एक तरह से आर्काइव हो चुके हैं। तो ये जो नोहा इन्होंने नज़्म के पैराए में लिखा हुआ है बहुत खूबसूरत है और जो इसमें अलामतें और जो अल्फाज और जो टेक्निकल लैंग्वेज जैसे कि एलईडी और वाईफाई वगैरह यूज़ हुई हैं, वो सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ वो टर्म्स होंगी, वो बल्कि जज्बात की जो गहराई है उसको नापने का एक पैमाना बन गई हैं, रवानी है और इस्तिआरे बहुत अच्छे हैं। तो ये एक उर्दू नज़्म का खूबसूरत नमूना है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया बहुत नाजिया अहमद, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इस तमाम अरसे में मरियम इरफान और सफिया भी हमारे साथ मौजूद है थी। मैं इनका तारुफ करवाना भूल गई कि हमें ज्वाइन कर लिया था इन्होंने। काफी लोग इस नज़्म पे बात करना चाहते हैं, लेकिन मरियम इरफान बात करेंगी, अभी समीनी भी बात करेंगी, मिसबा भी बात करेंगी। मुझे नाजिया के बाद पहले नजमा मंसूर को करना है क्योंकि नजमा ने मुझे पहले ही कह दिया था। तो नजमा मंसूर साहबा नज़्म पे बात करें, उसके बाद हम मरियम इरफान की तरफ आते हैं। जी नजमा। जी जी। जनाबे सदर की इजाजत से मैं बात करना चाहूंगी कि जी जी जरूर जो जरूर बात की। ये जो नज़्म है राशिद जावेद साहब की, चेयर थ्रेड, ये एक हमारे अहद हाज़िर का जो डिजिटल जो हमारी ज़िंदगी है उसकी जो जज्बाती शिकस्त का ये एक अलामती जो बयानिया है। नज़्म न सिर्फ एक ज़ाती रोमानवी महरूमी को बयान करती है बल्कि सोशल मीडिया
डिजिटल तफावत और माशरती तबकात पर एक लतीफ़ मगर गहरा तनकीदी तबसरा भी पेश करती है। हम इसको अगर इसकी सतरों को खोलें तो इसमें मसलन जैसे उन्होंने कहा है कि मैं समझा था ये कोई ताल्लुक है, पर ये तो एक एल्गोरिथम ट्रांजैक्शन थी। ये जो सत्रें हैं उनकी बुनियादी जो इसका थीसिस जिसको ये अयां करती हैं वो ये कि जदीद तल्लुकात अक्सर जज्बाती केमिस्ट्री की बजाय जो है मंतक पर उस्तवार होते हैं, और मोहब्बत जो है वो एक ज़ाती तल्लक से बढ़कर अब डिजिटल इंटरफेस का मसला बन गई है, जहाँ रिएक्शंस और लाइक्स जो हैं वो तल्लक की पमाइश करते हैं। इसके बाद वो उनकी ये लाइन आप देखें कि इसके वाईफाई की स्पीड मेरे डाटा पैक को शर्मिंदा करती थी। यहाँ शायद जो है वो डिजिटल दुनिया में माशी नाबराबरी जो है उसको उन्होंने बड़े खूबसूरती से बयान किया है कि एक तरफ तेज़ रफ्तार वाईफाई रखने वाला बाख्तियार किरदार है, जबकि दूसरी तरफ जो है शायर का वजूद जो है लोडिंग स्क्रीन पर अटका हुआ है। ये इस तारा जो है डिजिटल महरूमी जो है उसका बड़ा खूबसूरती से एक नक्शा इसमें उन्होंने खींचा है। इसके बाद एक और लाइन आप इसकी देखिए कि अब इसकी फेसबुक पर मैं रिस्ट्रिक्टेड हूँ। ये लाइन है, यहाँ पे भी हम ये देखते हैं कि शायर जो है ना सिर्फ तल्लक के खात्मे की कैफियत को बयान करता है, बल्कि वो डिजिटल दुनिया की नीम प्राइवेसी जो है उसको और स्क्रीन शॉट्स जो जैसी चीज़ों को जज्बाती चोट से जोड़ता है। गोया हर डिजिटल इशारा जो है इसमें एक नई तरह की नफ्सियाती याद बनकर सामने आता है। फिर एक और लाइन जो है जो मैं पढ़ते हुए मुझे यूं लगा कि जैसे उन्होंने कहा कि लाइक्स, रिएक्शंस, फॉलोअर्स सब खरीदे जा सकते थे। ये सत्रें सोशल मीडिया के मार्केट ज़दा माहौल पर तनकीद हैं, जहाँ तल्लुकात भी पैसे से ख़रीदे हुए हैं, और ये समाज का वो पहलू है जहाँ खलूस, सच्चाई और जज्बा मार्केट वैल्यू के नीचे दब चुके हैं। आखिर में वो जब ये कहते हैं कि नेटवर्क भी शायद क्लास डिस्टिंक्शन जानता है। ये आखिरी सतर जो है अहम तहजीबी और तनकीदी जहत रखती है। शायर इस बात को उजागर करता है कि डिजिटल दुनिया में तबकाती शऊर से ये जो दुनिया है वो पाक नहीं है, बल्कि यहाँ पे मोबाइल जो है नेटवर्क्स, इंटरनेट एक्सेस जो हैं और डिजिटल आलात की मौजूदगी में भी गरीब, मुतवसत और अमीर की तफरीक बरकरार है। ये नज़्म एक ऐसे शहरी की आवाज़ है जो अपने वक्त, मोहब्बत और टेक्नोलॉजी के बीच पिस रहा है। इसका जब हम इसको लासानी या फ़नी तौर पे देखते हैं तो इसमें जो उन्होंने टेक्निक से जो इस्तेमाल की है वो शायराना बड़ी शानदार हैं, और कहीं भी ये अलामात जो हैं वो हमें बोझल महसूस नहीं हुई पढ़ते हुए। और इसके अलावा जो है चैट थ्रेड जो है ये हमें इसमें जो शिकस्त खुर्दगी है या जज्बाती अजनबियत और तबकाती महरूमी का जो अर्जी सकाफ़ती ये एक ऐसा नोहा बनकर सामने आती है कि यह नज़्म हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या इंसान अब सिर्फ अपनी ऑनलाइन मौजूदगी का अक्स रह गया है। ये नज़्म उर्दू अदब में डिजिटल ज़माने के अलमिये को एक गहरी इंसानी सतह पर बयान करने की एक कामयाब काविश है, और इस पर मैं राशिद जावेद साहब को मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने एक मुनफरिद मौजू पर कलम उठाया और एक अच्छी नज़्म हमें पढ़ने के लिए दी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नजमा मंसूर साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत तफसीली तज्जिया किया नजमा मंसूर ने नज़्म पे। अब मैं इसके अच्छा इस तमाम अरसे में मैं तारुफ भी करवाते चलूँ
ہمیں صوفیہ شیرین نے بھی جوائن کیا ہے, قدیر احمد قائر نے بھی جوائن کیا ہے. اچھا, مریم عرفان سے بھی ابھی گفتگو کرواؤں گی. اور ممتاز حسین صاحب چیٹ پہ لکھ رہے ہیں کہ میں ہاتھ کھڑے کیسا کروں. کوئی بات نہیں, ہمیں آپ سے بات کروا لو گی ممتاز صاحب. میں پہلے اوکے, دعوت دیتی ہوں مریم صاحبہ کو. تھینکس مریم عرفان صاحبہ. تھینکس. جی السلام علیکم. السلام. اچھا, یہی چونکہ بولنے والے بھی کافی ہیں اور ابھی افسانہ بھی رہتا ہے, تو بس ایک دو چھوٹی سی باتیں جو میں نے نوٹ کی تو وہ میں شیئر کرنا چاہتی ہوں. کہ راشد صاحب کی یہ جو نظم ہے, اس سے میں بہت پیچھے اگر مڑ کر دیکھوں تو مجھے اس وقت کلاسیکی شاعری کے بہت سارے اشعار ذہن میں آ رہے ہیں, جو قاصد, نامہ بر, اکثریت نے سنا ہوگا کہ نامہ بر تو ہی بتا, تو نے تو دیکھے ہوں گے کیسے ہوتے ہیں وہ خط جن کے جواب آتے ہیں. تو یہ جو راہ و رسم اور یہ جو دل کی لگی اور یہ جو سوچوں کا ملنا ہے, اور اس کے بعد ایک بالکل خالی لکیر آتی ہے, جیسے بالکل اعلان ہو گیا ہے کہ سامنے والے کے پاس سانسیں بھی نہیں بچی. تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ شاعر اپنے اس دکھ کو بیان کرتے ہوئے بتا دیتا تھا کہ نامہ بر ہی نہیں ملا, یا وہی رقیب بن گیا, یا محبوب نے خط دیکھ کر پھاڑ دیا, یا محبوب نے جواب دینا ہی مناسب نہیں سمجھا. تو اب چیزیں وہی ہیں, باتیں وہی ہیں, وارداتیں بدل گئی ہیں. یعنی اب وہ چیز ایسے بدل گئی ہے کہ آپ فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, کسی اور سوشل نیٹ ورکنگ پہ آپ کسی کو بڑی آسانی سے بلاک کر سکتے ہیں. یعنی آپ نے کسی کا میسج دیکھ بھی لیا ہے, یہ ہم میں سے اکثریت کو اندازہ ہوتا ہے, میسج دیکھ لیا ہے لیکن چونکہ دل نہیں کر رہا یا دل کی لگی ویسے تڑپ والی نہیں ہے, تو اظہار اور بیانیہ بدل گیا. تو ایسے ہی راشد صاحب کی اس نظم نے ایک تاثر پیش کیا ہے کہ وہ شخص جو ایک ایسے شخص کی تلاش میں ہے, یا اس کی تلاش پوری ہو چکی ہے, مکمل ہو چکی ہے, اور وہ جب سامنے اپنے, یہ ایک عادت ہے, ٹیکسٹنگ عادت ہے, آڈیو عادت ہے, ویڈیو عادت ہے, اور اگر وہ اس پہ اپنے آپ کو اس نے ڈھال لیا ہے اور اچانک پتہ چلا کہ رابطہ ختم ہو گیا ہے, تو وہ جو درمیان کا جو ایک دھاگا ہے, جو تھریڈ ہے, یا جو ایک آپ اس کو ایک لنک سمجھتے ہیں, وہ لنک اتنی دور رابطوں میں رہ کر بھی انسان کو ڈسٹرب کر سکتا ہے, بلکہ کرتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک جدید قاصد, نامہ بر, محبوب اور عاشق کا بیانیہ ہے, کہ جس میں وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں جس صورتحال میں ہوں, یا آج کل جو جیسے چل رہا ہے معاشرے میں, بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں, تو یہ اس کا ایک جدید پہلو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو مجھے اس کو انٹرلنک کر کے زیادہ مزہ آ رہا ہے, اور اس نظم کے ساتھ ساتھ مجھے داغ یاد آ رہا ہے, جرت یاد آ رہا ہے. تو یعنی وہ واہ واہ. قاصد اور محبوب کی وہ جو باتیں ہیں نا, مجھے لگتا ہے کہ راشد صاحب نے ایک بڑی خوبصورت سی چیز کو ہمیں یاد دلا دیا ہے کہ کلاسیکل چیزیں جب جدید ہوتی ہیں تو کیا ہوتی ہیں. اور یہ آگے لمحہ فکریہ ہے کہ آج سے 20-30 سال یا چلیں 50 سال بعد جب چیزیں بدلیں گی تو اس نیٹ ورکنگ سے آگے کیا ہوگا, اور محبت کی کہانی یا دل کی کہانی کیسے بدلے گی, کشتی کدھر جا کے الٹے گی, منجدار کس کو ڈبوئے گا, یہ ہمیں نہیں معلوم. کیونکہ غالب میر اور درد کے زمانے کے لوگوں کو بھی نہیں معلوم تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں اسکرین پہ بیٹھے ہوئے لوگ ایک دوسرے سے قطع تعلقی اور لا تعلقی کا اظہار کریں گے. تو بس مجھے تو ایک بڑا اچھا اور دل فریب سے خیال بار بار آ رہا تھا, اور قاصد اور محبوب والی باتیں مجھے زیادہ انسپائر کی. بہت شکریہ. ٹھیک ہے مریم صاحبہ, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اور بھی دوست موجود ہیں. میں سمین بلوچ سے درخواست کرتی ہوں, سمین نظم بات کیجیے. جی سمین. جی انسلا, صاحب صدر کی اجازت سے نظم پر بہت اچھی گفتگو ہو چکی ہے, اور تقریباً ہر پہلو سے بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے. جو نظم ہے چیٹ تھریڈ, اس کی سب سے بڑی جو خوبی کہہ لیں وہ اس کی زبان ہے, بڑی
جدید زبان کا استعمال کیا گیا ہے اور اثر انگیز تخلیق ہے. موجودہ دور کے انسان، اس کے جذبات اور ٹیکنالوجی کا جو باہمی تعلق ہے، اس کی جو باریکیاں ہیں، اس کو بڑے طریقے سے اور سلیقے سے بیان کیا گیا ہے. نظم میں راشد صاحب نے زندگی کے جتنے تجربات ہیں ان کو ڈیجیٹل علامتوں کے ساتھ انٹر لنک کر دیا ہے، اور ان کے لیے جو جدید اصطلاحات ہیں مثلاً بلوٹوتھ، لاسٹ سین، وائی فائی اور ریفریش فون، یہ سب استعارات جو ہیں وہ در حقیقت انسان، جو آج کا انسان ہے، اس کی روحانی تنہائی کی عکاسی کر رہی ہیں. اب جیسے اس کا جو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی نے انسان کو سہولت دی ہے، مگر اس نے جذبات کو ڈیجیٹل پیکج بنا دیا ہے. انسان اب میسیجز، ریئیکشن، لاسٹ سین اور ایسے پوائنٹس سے اپنی محبت کو ناپتا ہے. نظم جو ہے وہ اس المیوں کو اور اس دکھ کو سامنے لا رہی ہے کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان ڈیجیٹل تعلقات میں بریک اپ کے بعد بھی جو آرکائیو چیٹس ہوتی ہیں یا اسکرین شاٹس لیے گئے ہوتے ہیں یا ویڈیو میسیجز ہوتے ہیں، ان میں وہ جیتے رہتے ہیں اور وہیں پہ پھنس کے رہتے ہیں، جو بڑے نفسیاتی اثرات چھوڑتی ہیں یہ چیزیں. اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آگے نکل جاتے ہیں سب کچھ ڈیلیٹ کر کے. تو نظم جو ہے وہ ایک جذباتی المیے کو بھی بیان کر رہی ہے، ایک سماجی تجزیہ بھی پیش کر رہی ہے، اور جو ہمارے بدلتے ہوئے جذباتی رویے ہیں اور جو ڈیجیٹل عادتیں ہم اپنا چکے ہیں، جن کے ہم عادی ہو چکے ہیں، ان پر ایک سوال بھی اٹھا رہی ہے. خاص طور پہ وہ لوگ جو بہت حساس ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ نظم ایک آئینے کی طرح ہے کہ کیسے وقت، رابطے، اسکرین شاٹس اور میسج بیچارے قید ہو کے رہ جاتے ہیں. اور جو اس کی ایک لائن ہے بڑی خوبصورت کہ یہ تو ایک لیبرسمک ٹرانزیکشن تھی. اس پورے تعلق کی غیر انسانی، خودکار اور تجارتی نوعیت کو عیاں کرتی ہے یہ لائن. اور یہی نظم کا المیہ بھی ہے کہ محبت جو کبھی آنکھوں کی روشنی ہوا کرتی تھی، اب ایک نیٹ ورک کی جو ہے نا وہ محتاج ہو گئی ہے. تو میں بہت بڑی داد دوں گی. بہت اچھی نظم ہے. بہت شکریہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سمین بلوچ صاحبہ بہت اپنی اچھے پوائنٹس ہیں. رائے کا اظہار کر رہی تھی. میں مصباح نوید کی طرف آتی ہوں. جی مصباح نوید بات کیجیے. مائک انمیوٹ کیجیے مصباح صاحبہ. جی میں کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. جی جی آگے آواز آ رہی ہے آواز آپ کی. میں نے نظم چند لفظ سے کہنا چاہوں گی. میں نے ابھی نظم پڑھی ہے تو میں نے، میری آواز صاف ہے نا؟ جی 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 بالکل آواز آ صاف رہی ہے؟ جی بات صاف. کیجیے آپ. مصباح بات کیجیے. یہ اس کو اس لحاظ سے جدید نظم کہا جا سکتا ہے کہ یہ جدید بیانیہ ہے اے آئی کے دور میں. اے آئی کے اکثر سے لبریز یہ نظم ہے. کمپیوٹر ڈکشن کا استعمال بڑی خوبی سے کیا جاتا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں شاید جو کہنا چاہتا ہے لفظ اس کی ادائیگی میں ساتھ دے رہے ہیں. ورچوئل لائف حقیقی زندگی کو کھا رہی ہے. اب تعلق استوار نہیں ہو پاتے، لمحاتی ہوتے ہیں. وفا، بے وفا، محبت، لگن لگاؤ یا عشق وغیرہ کے معنی بدلتے ہیں. لفظ جو ہیں وہ جذبوں کو ادا نہیں کرتے، بلکہ لفظ جذبوں کو استعمال کرتے ہیں. لفظوں کے محتاج ہو گئے ہیں. جب ہم لفظ ہو جاتا ہے وہ جینا مرنا والی بات میں نے نوٹ کی ہے. وہ جو آخری سطر میں شاعر کہتا ہے وہ یہ کہ طبقات جو ہیں وہ آج کے دور میں بھی قائم رہیں گے. یہ مایوس کن صورتحال ہے. شاید طبقات قائم رہیں، ان کی نوعیت بدل جائے
बस मैं इतना ही कहूँगी, बहुत शुक्रिया सुनने का। ठीक है मिसबा साहबा की राय नज्म के हवाले से सुन रहे थे। मैं आसिम जी हुसैनी की तरफ आती हूँ। जी आसिम। जी मैं भी यही कहना चाहता था, मैंने नोटिस किया था कि नज़्म अपने तमाम तर जदीद लहजे और जदीद डिक्शन के बावजूद इसके अंदर जो मुझे चीज़ महसूस हुई है वो यही है कि एक हसास दिल और एक तख्लीक़कार का जो दिल है, जो कि हमेशा रवायती तौर पे तन्हा अपने आप को महसूस करता है, वो मुझे इस नज़्म में बड़ी शिद्दत से महसूस हुई है। वो तन्हाई अपने जदीद डिक्शन और अपने जदीद लबो लहजे के बावजूद। तो मैं मुख्तसर सी यही बात करना चाह रहा था, और मजीद ये अहबाब आगे करते हैं नज़्म का तज़किरा। ठीक है आसिम जी हुसैन ने मुख्तसर तौर पे नाज़िम को सराहा। मैं मुमताज हुसैन साहब की तरफ आ रही हूँ। जी मुमताज साहब। जी साहब सदर की इजाज़त से। जी सर बिल्कुल। राशिद साहब की ये नज़म ने हलचल मचा दी है। मैं सही बता रहा हूँ कि इन्होंने इस नज़म को डाल के एक तहरीक सी पैदा जो की गई है वो ये है कि इस तरह की नज़म जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जो कि हमारी रोज़मर्रा का हिस्सा बन चुका है, क्या वो अदब का हिस्सा है या नहीं है। अच्छा, ये जो डिस्कशंस इंटेलेक्चुअल्स में तब भी शुरू हुई थी जब मिर्ज़ा गालिब ने खतूत लिखे थे, और इस पे बात हुई थी कि क्या ये खतूत, मिर्ज़ा गालिब के जो खतूत लिखे हुए हैं, ये लिटरेचर का हिस्सा हैं या नहीं है। लिटरेचर का हिस्सा जो है वो कॉन्शियस एफर्ट होती है, और कॉन्शियस एफर्ट तो ख़त लिखना भी है, और लेकिन वो इसलिए लिटरेचर का हिस्सा बन सकते हैं या नहीं बन सकते, क्योंकि वो तो एक किसी को ख़त लिखना जो है वो लिटरेचर का हिस्सा नहीं है। तो फिर बाद में सब इंटेलेक्चुअल्स ने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि गालिब के जो खतूत हैं वो लिटरेचर का हिस्सा हैं। अब ये जो तहरीक अब राशिद साहब ने शुरू की है कि ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का आपके रोज़मर्रा में जो इस्तेमाल है, क्या उसको लिटरेचर में एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्योंकि लिटरेचर के तो पहले कुछ स्टैंडर्ड थे। अच्छा, राशिद साहब ने उन स्टैंडर्ड्स को तोड़ा है। उन्होंने अपने इमोशन, जज्बात, पैशन और पॉलिटिकल एलिमेंट्स को भी इस जबान में टच किया, और इस तरह करके लेके आए हैं कि उन्होंने जो एक क्लास की जो डिफरेंशिएट है उनको इस नज़म में उस तरीके से वो किया है। लेकिन एक बहुत बड़ा जो बहस ये भी चली थी कि अंग्रेजी जो है वो पूरी दुनिया में बोली जाती है, लेकिन वो मुल्क और तरक्की करने के लिए वो ज़बान जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करना, क्योंकि उसमें आपको लिटरेचर, उसमें आपको टेक्नोलॉजी की जो टर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा मिलती हैं। लेकिन क्या वो मुल्क जो रशिया तरक्की कर रहा है या फ्रांस और वो दूसरे ममालिक जो तरक्की कर रहे हैं, क्या वो अंग्रेजी बोलते हैं? क्या वो रफाइल नहीं बना रहे जो चाइना बना रहा है? चाइना भी अंग्रेजी नहीं बोलता, वो भी जापान भी नहीं बोलता। सब तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं वो अपनी ज़बानों में वो बात कर लेते हैं। वही चीज़ जब मैं यहाँ पे वर्किंग क्लास की, राशिद साहब ने भी बात की, जब वर्किंग क्लास का जो एक बच्चा जो है या एक जो बंदा है वो जो मोटर मैकेनिक है और वो उस टेक्नोलॉजी को यूज करता है, लेकिन वो अपनी जुबान यूज करता है, वो कभी अंग्रेजी और उसको नहीं यूज करता। उसी चीज का लैक और उसका जो एक्सपेरिमेंट है अगर इसमें भी किया जाए, मेरा मतलब है कि ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜੈਕ ਲਾ ਬਈ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਪਾਨਾ ਐਂ ਕਰ ਦੇ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਗੋਡਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ
कहते थे पाउंड ला दे भाई। अच्छा, ये उनकी, ये टेक्नीशियंस की अपनी एक जबान है। उसी तरह एक पॉइंट जो ये है कि इसकी अपनी अगर एक जबान निकाली जाए, बजाय इसके कि अंग्रेजी को जो है वो अपनी जबान का हिस्सा बना के किया जाए, तो वो भी एक अछूतापन होगा। अच्छा, इसके अलावा जो है मेरा मतलब है कि एक बहुत अच्छी बात इसी में से निकल के आई कि पता नहीं चलता कि बात करने वाला कौन है, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम 30% to 20 to 30% जो आईडीज होती हैं वो फेक होती, फेक इन द सेंस कि मर्द है वो औरत बन के बात कर रहा होता है, या मर्द है तो वो कोई और नाम से कर रहा होता है। तो इस तरह के जो मसले हैं, तो मुझे सेरेनिटी बर्जर बहुत बुरी तरह याद आ रहा है कि वो भी खत लिखा करते थे, और कोई और जो शख्स था वो उससे खत लिखवाता था, जबकि वो सामने नहीं आता था, इसलिए कि वो उसकी नाक बहुत लंबी थी। और इस तरह के जो मसाइल अब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में और लिटरेचर में उठ के आ रहे हैं, तो उनको कैसे डील किया जाए। और मुझे भी बिल्कुल, मेरा मतलब है कि मैं बहुत ज्यादा इस नज़म से इंस्पायर्ड और या जज्बाती मेरा ताल्लुक इसलिए भी हो रहा है कि मैं एडवर्टाइजिंग फर्म में काम करता था, मैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से पढ़ के आया था। तो हम, जब मैंने अमेरिका में जॉब करनी शुरू की, तो मैंने इतनी मेहनत की कि मेरा जो मैनुअल वर्क था, हम सब कुछ हाथ से करते थे। वो इलस्ट्रेशन हाथ से होती थी, डिजाइन हाथ से बनते थे, और इवन जो प्रिंट होने से पहले उसको हम मैकेनिकल कहते थे, वो भी हाथ से ही हम पेस्ट करते थे एक एक लफ्ज को। जब उसकी प्रैक्टिस एक्सट्रीम पे पहुंची तो कंप्यूटर एंटर हो गया था। पेंसिल, पेन, फुट्टा, प्रकार उसकी जगह कंप्यूटर ने ले लिया और माउस ने ले लिया, और फिर उसमें हो गए हम। तो जिस तरह पहले खत लिखे जाते थे, अब उसकी जगह ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई जिसमें इंटरनेट स्पीड स्लो है, ये है वो है। तो वो जो जज्बाती सा एक कनेक्शन जो है वो इसमें भी मुझे बिल्कुल नजर आ रहा है कि अब जो हम हाथ से लिखने का जो एक खूबसूरती थी, वो खत में जो खुशबू लगा के भेजा करते थे, खत में जो वो एलिमेंट्स आते थे, वो जिसमें एक बहुत ही ज्यादा पर्सनल चीजें होती थी। और मेरा मतलब है कि मुझे अच्छी तरह 786 लिखा जाता था, 786, और फिर वो लिखने के अलावा फिर कुछ एक जो जिसको कहते हैं कि वो एक लिटरेचर का एक जिसको पॉपुलर लिटरेचर कहते हैं, पॉपुलर लिटरेचर के जो वो शेर थे, वो शेरों का इस्तेमाल होता था। शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दूं, खत का जवाब ना आया तो लिखना भी छोड़। अच्छा, वो जो एलिमेंट जिससे एक आदमी कनेक्ट होता था, मुझे पता नहीं है कि क्या इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जो इस्तेमाल हैं उससे वो कनेक्शन जुड़ता है या नहीं जुड़ता। मेरा मतलब कि बहुत ही सेंसिटिव लेवल पे है। मैं काफी जो है ना, इससे, क्योंकि मैंने दोनों तरीकों से मैंने कदम रखे हैं। उससे शुरू किया, हाथ से, आर्ट भी हाथ से शुरू किया, अब जो है ना एंडेड अप ऑन अ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज करके कर रहा हूँ। उसी तरह खत की बहुत, लिखने की बहुत आदतें थी। अब वही जो है, अब ईमेल का इस्तेमाल होता है, या फेसबुक, जितने सारे जो सोशल मीडिया के वो हैं वो यूज होते हैं। पहले जो एक पर्सनल एक टच होता था, मुझे लगता है वो पर्सनल टच अब जो है वो पता नहीं है या नहीं है। वो मुझे कॉपी पेस्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, उसमें कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता था। उसमें हर दफा ही अगर एक लफ्ज खत्म हो गया तो पूरा कागज फाड़ के फेंकना पड़ता था, फिर दोबारा से वो लिखना पड़ता था। तो इस तरह के कुछ जज्बाती चीजें और चीजें जो हैं वो जो एक तहरीक पैदा की है राशिद जावेद साहब ने, बिल्कुल एक जिसको कहते हैं ना झंझोड़ा है कि ये इस तरह की नज़म लिख के और सोचने में मजबूर किया है कि इसको कैसे हैंडल किया जाए, कैसे सोचा जाए। और ये जो रोजमर्रा की जो चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको
ہم جو ہے جذبات کی ٹرانسلیشن کے لیے ہم اس کو استعمال کریں اور اس کو ہم جو ہے نا لٹریچر میں لیں یا اس کو ایک جو ہے نا اسے گفتگو میں لے آئیں. مطلب کہ اس طرح کے سارے ایلیمنٹس انہوں نے ان پہلوؤں پہ سے جو ہے نا کپڑا ہٹایا. اور مبارکباد دیتا ہوں، میں ہمیشہ بہت ہی اچھوتی اور نئی چیز لے کے آتے ہیں راشد صاحب. اور اس دفعہ نظم میں بھی انہوں نے مارکا ایسا مارا ہے کہ سب کو پریشان کر دیا. مبارکباد کے مستحق ہیں اور بہت بہت مبارک اور شکریہ میرے بہت بہت شکریہ ممتاز حسین صاحب، بہت شکریہ، بہت شکریہ. نظم پر کافی گفتگو ہوئی، بہت ساری گفتگو ہوئی، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس نظم کے حوالے سے بہت گفتگو ہوئی. اور آج کے جو ٹیکنالوجیز ہے اس کے حساب سے رائٹر جو ہے وہ کس طرح سے چل رہا ہے، اس کو لے کے چل رہا ہے یا اس سے کٹ چکا ہے. نظم پہ نظم اس تناظر میں بھی گفتگو ہوئی. ڈاکٹر اچھا ارشد رضوی، 2 ڈیوائس ہیں کیا؟ میں اس لیے آ رہا ہوں کہ مجھے اصل میں ایک جگہ نکلنا ہے، تو میں پھر راستے میں گفتگو کروں گا، تو وہ پھر میں نے وہ بھی آن کر لیا ہے. ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے. تو آپ نظم پہ ابھی گفتگو کریں گے یا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں نظم پہ گفتگو کر لوں تاکہ میں راستے میں پھر ناجیہ کا بس صحیح افسانہ ہے، سن لوں گا اور پھر بات اس پہ کیجیے، گفتگو کروں. ہاں آپ بات کر اچھا، لیجیے، آپ بات کر لیجیے گفتگو، جی. ہاں جی، راشد صاحب تو ہمیشہ میرے لیے ایک بہت اہم افسانہ نگار رہے ہیں، اور ان کی کہانیاں پڑھی بھی ہیں، اور یہیں چراغ ہمیش میں ان کی کہانیوں کو سنا بھی ہے. یہ پہلا مجھے تجربہ ہوا، اور یہ پہلا بہت اچھا موقع مجھے ملا کہ راشد صاحب کی نظم جو ہے وہ میں نے سنی. اچھا، گفتگو اتنی شاندار ہوئی ہے، ابھی ممتاز صاحب اتنی شاندار گفتگو کر گئے، اور اس سے پہلے بھی ناجیہ نے بہت شاندار گفتگو کی، مہر زیدی صاحبہ نے بہت شاندار گفتگو کی. صدارت کرنے والے کے لیے یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس کچھ لفظ رہتے نہیں کہ وہ گفتگو کرے تو کیا کرے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ایز اے کریٹو، جو بھی میں چھوٹا بڑا کریٹو ہوں، جس طرح سے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں نظم وہی بات جو ممتاز صاحب نے کہی ہے. اس نظم نے، جو راشد صاحب نے نظم ہمیں سنائی ہے، اس نے پورے اس کریٹو پروسیس کو ڈینٹ کیا ہے، اور ایک نئی طرز کا تجربہ کر کر بتایا ہے کہ اس طرح بھی نظم لکھی جا سکتی ہے. یعنی یہ کوئی نظم، ویسے تو جب ہم پڑھتے ہیں اسے ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں، لیکن جو اس کے پیچھے حساسیت موجود ہوتی ہے ایک تخلیق کار کی، اور جو دکھ اس تخلیق کار کا محسوس ہوتا ہے، وہ نظم میں بین السطور ہمیں صاف صاف نظر آ رہا ہے. یعنی ہم بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے راشد صاحب اس دکھ سے گزر رہے ہیں. وہ ماضی جو پیچھے رہ گیا، جس میں وہ ایک رائٹر ہیں، کریٹو ہیں، اور وہ ٹیکنالوجی جو آہستہ آہستہ لوگوں کو جکڑ رہی ہے اور انہیں تنہا کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظم جو ہے ایک ایسا تجربہ ہے. ویسے تو میرا اپنا بھی خیال یہ ہوتا ہے کہ تخلیق کار چاہے کسی بھی صدی میں رہ رہا ہو، وہ تخلیق کار ہوتا ہے. جیسے ممتاز صاحب نے اور بھی کسی عاصم جی صاحب نے یہاں پر گفتگو کر کہا تھا کہ غالب کے خطوط، تو میں سمجھتا ہوں کہ راشد صاحب کی جو نظم ہے وہ غالب کے خطوط سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا، وہ راشد صاحب کی اس نظم پر آ کر ختم ہو رہا ہے، اور پھر اس کے آگے اور لوگ بے شمار تجربے کریں گے. تو ٹیکنالوجی نے جو ہمیں تنہائی دی ہے، جو لونلینس دیا ہے، جو سولیٹیوڈ ہمیں دیا ہے ٹیکنالوجی نے، اور ایک مکاریت جو ایک ٹیکنالوجی نے ہمیں دی ہے، راشد صاحب نے اس کو کمال طریقے سے لکھا ہے، اس تجربے کو کمال پینٹ کیا ہے، اس کو کمال پورٹری کیا ہے. اور میں آج تک میں سمجھتا ہوں اس طرز کی نظم جو راشد صاحب نے لکھی ہے، اس طرز کی نظم جو ہے وہ میں نے ابھی تک نہیں پڑھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے بعد سے جو راشد صاحب کی یہ نظم ہے، اس کے بعد سے تخلیق کار کو یا نظم گو کو ایک نئے تجربے کی طرف جانا پڑے گا. میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں راشد صاحب کو کہ انہوں نے اتنی شاندار، اتنی جامع اور اس قدر کریٹو نظم لکھی. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ہم عام طور پر بکھر جاتے ہیں نظم لکھتے ہوئے. اچھا، راشد صاحب بات کر رہے تھے کہ انہیں کہا گیا کہ وہ نظمیں لکھیں، تو نظم بھی میں سمجھتا ہوں افسانے کا ایک ٹوٹا ہوا حصہ ہوتی ہے.
یعنی وہ افسانے جو ہم کبھی کبھی مکمل نہیں کر پاتے، وہ کہانیاں جو ہم کبھی کبھی مکمل نہیں کر پاتے، وہ نظم کی شکل میں آ جاتی ہیں. تو یہ وہ نظم ہے جو ایک کسی بہت اہم لکھی جانے والی کہانی کا ٹوٹا ہوا حصہ ہے جسے راشد صاحب نے نظم کی شکل دی ہے. تو میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں راشد صاحب کو اتنی اچھی نظم کہنے پر. اور بہت شکریہ اینجلا، آپ نے اتنی اچھی نظم سننے کا موقع دیا، اور چراغ ہمیش کا بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر اشرف جی، نظم پہ اپنی گفتگو کر رہے تھے. ہمارے پاس چونکہ ابھی افسانہ ہی موجود ہے تو میں بالکل وقت ضائع کے بغیر بالکل ناجیہ میں سے موجود ہوں، میں موجود ہوں، میں دوسرے ایپ سے آؤں گا، میں وہاں پر موجود ہوں. بس ٹھیک ہے، ہاں میں سن رہا ہوں. ٹھیک ہے، ٹھیک بہت ہے، ٹھیک شکریہ. ہے، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت ٹھیک ہے. السلام علیکم. تو میں ناجیہ احمد سے درخواست کرتی ہوں، ان کا افسانہ سرگوشیاں، افسانے کا عنوان ہے سرگوشیاں. ان سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اپنے افسانے کا آغاز کریں. جی ناجیہ. بہت بہت شکریہ سب اور دوستوں یہ کا. افسانہ اس پہ بھی موجود ہے، چراغ ہمیشہ موجود ہے. آپ ناجیہ اس کو اس پہ بھی دے دیجیے گا، زوم پہ بھی دے دیجیے گا. جی ٹھیک ہے، سب کا بہت بہت شکریہ چراغ ہمیش کا بطور خاص، اور سب دوستوں کا جنہوں نے میری حوصلہ افزائی کی اور مجھے میرا ساتھ دیا. یہ میرا پہلا افسانہ ہے. صاحب صدر کی اجازت کے ساتھ افسانے کا عنوان ہے سرگوشیاں. کوئی نہیں، اجازت وہ کہہ گئے ہیں تو جی. اس روز خاموشی کچھ زیادہ ہی بول رہی تھی. خلیل کے ارد گرد سرگوشیاں باتیں کر رہی تھیں. اس کو ایسا لگا کہ اب ہوا بھی ان سرگوشیوں کے ساتھ شامل ہو گئی ہے. ہر جھونکا ایک سرگوشی ایک سوال لیے اس کے آس پاس پھر رہا تھا. گویا اطراف میں صرف سرگوشیاں تھیں جنہیں تنہائی میں سنا جا سکتا تھا. بچپن کی دہائی میں داخل ہونے کے بعد نہ جانے کیوں زندگی درست اور غلط کی پہلیوں میں الجھ جاتی ہے. جو زندگی گزار چکے ہیں وہ صحیح تھی، یا جو اب آ رہی ہے وہ درست ہے. جو پا لیا وہ ٹھیک تھا، یا جو اب آنے والا ہے وہ ٹھیک ہوگا. ایک خاندان کا سربراہ ہونے کے ناطے خلیل کو روزگار کی کوئی پریشانی نہیں تھی. چھوٹا سا گھرانہ تھا. اس کی بیوی حمیرہ ایک گھریلو عورت تھی اور 2 بیٹے تھے جن کو پڑھا لکھا کر انہیں الگ گھر دے دیا تھا. بیٹے اور بہویں آ کر مل جاتے تھے اور وہ خود بھی ان کو فون کر کے پوچھتا رہتا تھا. بیوی کی اپنی مصروفیات تھیں، مگر اس کے باوجود وہ اس کا خیال رکھتی تھی. پھر ایسی کون سی بات تھی؟ ایسا کیا تھا جو کہ اندر ایک کھٹک کی مانند چپ گیا تھا؟ ہر وقت دستک کی آواز گونجتی تھی، مگر دروازے پر کوئی نہیں ہوتا. ذہن کن خیالوں میں جامد ہوتا ہے؟ بیوی پاس ہوتی، مگر کہنے کو کوئی لفظ نہیں. ایسا لگتا تھا کہ جسم اور ذہن ایک دوسرے سے میلوں دور ہوں. حمیرہ نے بارہا کوشش کی کہ خلیل کے دل کی گرہ کھول سکے، مگر ہر بات وہیں پر آ کر رک جاتی. کبھی کسی اجنبی سرگوشی پر، کبھی کسی انگے کی آہٹ پر، اور بات آخر کار جھگڑے میں ڈھل جاتی. ایسا محسوس ہوتا جیسے خلیل کے لفظوں میں بھی کوئی چھپا ہوا کانٹا ہو جو سننے والے کے دل کو بے وجہ زخمی کر دے. حمیرہ الجھن میں تھی کہ وہ اس خاموشی کو توڑے یا خود بھی اس کا حصہ بن جائے. جیسے دونوں کے درمیان اب الفاظ نہیں، صرف سرگوشیاں باقی رہ گئی ہوں. حمیرہ کی آنکھوں میں سوال تھے، مگر خلیل کی نظروں میں ویرانی. اور یوں ہر بات ادھوری، ہر سوال بے صدا، صرف دیواروں میں گم ایک سرگوشی کی طرح رہ جاتا. خلیل نے کئی بار اپنی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کی. کئی بار سوچا کہ شاید یہ بڑھتی ہوئی عمر کا ڈپریشن ہے یا پھر پیرانویا ہو سکتا ہے.
दिन गुजरने के साथ अब सरगोशियां मुसलसल होना शुरू हो गई थीं, मगर दहलीज पर किसी का नामो निशान नहीं था। जहन में सवालात मुसलसल चक्कर लगाते रहते, जिनके जवाब मयसर नहीं थे। सवाल दर सवाल से घबराकर खलील ने दोस्तों की सोहबत का सहारा लिया, मगर वहां भी बहस मुबाहिसा, घर वालों का रवैया, बीवियों के साथ तल्ख कलामी, सियासत और बाजार के भाव के सिवा कुछ नहीं था। ऐसा क्या था? ऐसा क्या था जो कि सामने नहीं आता? ऐसी कौन सी सरगोशी थी जिसे करने वाला नजर नहीं आता? खलील के लिए सरगोशियां वबाल बन गई थीं। ये भी समझ नहीं आता था कि इन सरगोशियों में कौन सा पैगाम छुपा है, या शायद ऐसा कोई पैगाम है जिसे खलील समझना नहीं चाहता। पहले तो उनका होना वबाल था, और अब उनको समझना एक और मुश्किल मरहला बन गया था। खलील की बदलती हुई कैफियत ने हुमैरा को गहरी तशवीश में मुब्तला कर दिया था। वो कई बार कोशिश कर चुकी थी कि खलील के दिल का दरवाज़ा खोल सके, मगर उसके हर जवाब में एक ऐसी ही उलझन छुपी होती। आखिर मसला क्या है खलील? वो एक रोज़ धीमी आवाज़ में बोली, लेकिन खलील की आंखों में बस एक खामोश तूफान था, ऐसा जैसे कोई जवाब सरगोशी में आया हो, मगर सुनने वाली कुव्वत दुनिया में ना रही हो। उसकी खामोशियां अब गहरी होती जा रही थी, और गुफ्तगू के जुमले ऐसे जैसे किसी दूसरे वक्त की बाज़गश्त हों। वो पुरानी बातें दोहराता, कभी अचानक किसी अजनबी की आमद की बात करता, कभी किसी नादीदा वजूद से गुफ्तगू कर रहा होता, और कभी एक सफ़ेद चादर की तलाश में सारे घर को तहबाला कर देता, और कभी घंटों बरामदे में यूं बैठा रहता जैसे किसी और दुनिया में हो और लौटने का इरादा ना हो। बेबस होकर हुमैरा ने आखिरकार अपने दोनों बेटों से बात की, मगर उनके लहजे में लापरवाह तसल्ली थी। अम्मी अब्बा जान बिल्कुल ठीक हैं, कम बोलते हैं। वो तो पहले भी कम बोलते थे, मगर हुमैरा जानती थी कि ये खामोशी आम खामोशी नहीं। ये वो चुप थी जो ना दिखाई देती, ना सुनाई देती, मगर वजूद को अंदर ही अंदर घुला रही थी। कई दरवाजे खटखटाए गए, कभी दुआ, कभी दवा, मगर हर बार सवाल वही का वही रहा। फिर एक न्यूरोलॉजिस्ट ने सर झुकाकर कहा, यह खामोशी बीमारी है। दिमाग के वो कोने जहां एहसास और बातें जन्म लेती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहे हैं। ये अल्फाज की गुमशुदगी और इजहार का जवाल है। ये खामोशी दरअसल स्लो न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। डॉक्टर ने बताया कि दिमाग के हिस्से जो जज्बात और एहसास के इजहार के जिम्मेदार हैं, आहिस्ता आहिस्ता मान पड़ रहे हैं। उसका असर बज़ाहिर नजर नहीं आता, मगर अंदर से इंसान बुझने लगता है। अल्फाज के दरवाजे बंद होते जाते हैं, और शख्सियत की रोशनी धुंध में गुम हो जाती है। उस रात जब खलील बरामदे की कुर्सी पर बैठा हुआ था, तो हुमैरा को यकीन हो गया, खलील अब खुद में नहीं, और वो खलील शायद वापस कभी ना आए। उधर वक्त गुजरने के साथ खलील अपनी कैफियत में दलदल की तरह धंसता जा रहा था। उसको हर वक्त ऐसा महसूस होता था कि उसके कानों पर बेपनाह बोझ है, जिसके तले वो पिसता जा रहा है। उसने बेशुमार किताबें पढ़ डाली कि शायद लफ्ज़ों के जंगल में पनाह मिल सके, मगर सिसिफिस की मानिंद हर नए दिन वो दोबारा से अपनी जगह खड़ा होता। सरगोशियों का बोझ उसको हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता हुआ महसूस होने लगा था। इस असना में दोस्तों की महफिल में उसकी मुलाकात हाशिम से हुई। हाशिम का मुताला बहुत वसी था, और वो घंटों गहरे मौज़ूआत पर बात कर सकता था। जल्द ही दोनों में कुर्बत पैदा हो गई।
ایک دن خلیل نے ہاشم کو اپنی الجھن بتائی۔ ہاشم نے خاموشی سے خلیل کو دیکھا اور آہستہ سے کہا، سرگوشیاں، کیا تمہیں سمجھ آتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ نہیں، صرف آوازیں ہیں، الفاظ سمجھ نہیں آتے۔ ہاشم نے گہری سانس لی۔ شاید یہ وہ آوازیں ہیں جو تمہیں تمہاری سمت دکھانے کے لیے آئی ہیں، مگر تم سننا نہیں چاہتے ہو۔ کیا تم نے کسی ماہر نفسیات سے بات کی تھی، مگر مسئلے کا حل نہیں سامنے آیا۔ ہاشم نے لمحہ بھر سوچا اور بولا، کچھ دن کے لیے میرے گھر چلو، ہم مل کر ان سرگوشیوں کی پرتیں کھولیں گے، شاید جواب وہیں چھپا ہو۔ خلیل نے حمیرہ کو ہاشم کے ساتھ جانے کا بتایا اور ہاشم کو اپنی رضامندی دے دی۔ چند دن بعد ہاشم خلیل کو لینے آ گیا، گاڑی میں سامان رکھا گیا اور وہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں خلیل نے کہا، میں چاہتا ہوں رات کے کھانے میں مچھلی ہو۔ ہاشم ہنسا اور بولا، تم گاڑی میں بیٹھو، میں بھی آتا ہوں۔ خلیل اکیلا گاڑی میں بیٹھا آس پاس دیکھتا رہا۔ تبھی دور سے ایک عورت آتی دکھائی دی۔ وہ غیر معمولی حد تک خوبصورت تھی، جیسے اس دنیا کی نہ ہو۔ نہ جانے کیوں خلیل کو لگا جیسے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہی سرگوشوں کا شور کم ہو گیا ہو۔ وہ عورت گاڑی کے پاس آ کر رکی اور بغیر بولے خلیل کو یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی اور تم آج خود ہی آ گئے ہو۔ خلیل بے اختیار گاڑی سے اترا۔ عورت نے کہا، تم کب تک نیند اور بیداری کی سرحد پر بھٹکتے رہو گے؟ خلیل، مگر یہ خواب، سرگوشیاں، وسوسے سونے نہیں دیتے۔ عورت، یہ سب تمہیں میری طرف لانے کے بہانے تھے۔ خلیل، تم کون ہو؟ عورت، میں انجام ہوں، میں وہ لمحہ ہوں جب انسان یہ سوچتا ہے کہ وہ ہے، حالانکہ وہ دراصل تھا۔ خلیل کی آنکھوں میں ایک نمی ابھرتی ہے، کیا تم میری تلاش میں تھی؟ عورت، نہیں، تم میری تلاش میں تھے اور اب آخرکار اپنی منزل تک پہنچ گئے ہو۔ خلیل، مگر میں تو ابھی تک سوچ سکتا ہوں، سن سکتا ہوں، تو کیا یہ سب خواب ہے؟ عورت، خواب لمحوں پر ہوتے ہیں، سالوں پر نہیں۔ اب تم جس راستے پر ہو وہی تمہارا ابدی راستہ ہے۔ خلیل، کیا اس راستے پر بھی سرگوشیاں ہوں گی؟ عورت، نہیں، صرف سناٹا ہے، ایسا سناٹا جس میں چپ کی گونج ہے۔ خلیل، اور سکون؟ عورت، سکون صرف میری آغوش میں ہے، ایسا سکون جو ان تمام آوازوں سے پاک ہے جن میں تم نے اپنی پوری زندگی گزار دی۔ یہی سکون تمہیں تم سے ملائے گا۔ مگر مجھے سرگوشیوں کا مطلب کیوں نہیں سمجھ آتا؟ عورت نے چپ چاپ اپنے ہاتھ میں پکڑی سفید چادر خلیل پر ڈال دی اور کہا، ہر سرگوشی کے اندر ایک سناٹا چھپا ہے اور ہر سناٹے میں ایک نامکمل سرگوشی۔ جب ہاشم کھانے کا تھیلا لے کر واپس آتا ہے اور گاڑی کے پاس آ کر دیکھتا ہے خلیل کے بے جان جسم پر سفید چادر ہے جو ہوا سے ہلکی ہلکی جنبش میں تھی۔ اب نہ سرگوشیاں تھیں نہ سوال، فقط ایک گہرا مکمل سناٹا۔ ہاشم کے کانوں میں جیسے خود بخود ایک سرگوشی ابھری، جب لفظ ختم ہو جائیں، جب سوال مان پڑ جائیں، تب سناٹا ہی آخری جواب ہوتا ہے۔ اس لمحے ہاشم نے محسوس کیا کہ خلیل کی تلاش ختم ہو چکی ہے۔ اب وہ سرگوشیوں سے آگے نکل چکا ہے، جہاں بس سکون ہے اور ایک بے آواز انجام۔ بہت شکریہ۔ ٹھیک، بہت خوب، بہت ناجیہ زبردست۔ بہت ناجیہ ناجیہ احمد کا بہت افسانہ اچھا سر جی، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ سرگوشیاں۔ بہت سرگوشیاں یہ افسانہ ناجیہ کا پہلا افسانہ ہے اور اس پہ ہم گفتگو بھی کریں گے۔ اس میں یہ بات جو ہے
जो मुझे एक वो है कि औरत का रूप, जो एक औरत जो कि जिंदगी, जो कि दुनिया में भी एक अलामत बनती है कि दुनिया में मर्द को औरत की जरूरत होती है और औरत उसके साथ होती है। साथ ही इसमें ये बात भी है कि जो वो मौत के रूप में भी, कि जो एक मौत है वो भी एक औरत के रूप में है, ये भी इन्होंने दिखाया है। इसकी क्या रीजन है, इसको भी इस बात करेंगे। फिर नाजिया ने जो टेक्निक इस्तेमाल की है अफसाने में, उसको भी देखेंगे। मैं सबसे पहले दरख्वास्त करूंगी मुमताज हुसैन साहब से कि वो अफसाने में कुछ करें। जी मुमताज साहब। बहुत शुक्रिया। अब साहिब सदर पता नहीं मुझे सुन रहे हैं तो उनसे इजाज़त लेना चाह रहा था, लेकिन अगर वो मतलब कि दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले गए हैं तो जी आप हाँ हाँ। अच्छा, बहुत खूबसूरत अफसाना। इसकी जो क्राफ्ट है बहुत ही खूबसूरती से जो है ना, अफसाने की हर वो एंगल, हर वो जो चहत है, उसको बहुत क्राफ्टफुली लिखा गया है। मैं मतलब कि अगर मैं किसी अफसाने की इजाज़ तरकीबी पे रख के फिर उसे परखूं, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट या रीढ़ की हड्डी जो अफसाने की होती है वो उसका प्रेमिसेस होता है। उसके प्रेमिसेस पे ही इंसिडेंट जोड़े जाते हैं और फिर जो है ना वो फिनिकल होता है जिस पे जाके अफसाना जो है वो जाके जुड़ता है और वहां जाके अपने इख्तिताम को पहुंचता है। और इसका जो प्रेमिसेस मुझे ये लगा, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मैंने इसको इस तरह देखा है कि जो सरगोशियां जो हैं वो एक सुरंग है और उस सुरंग में से गुजर के जो खलील है वो मौत को पहुंच रहे हैं। ये इसका प्रोमिसेस है कि एक सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग जो है वो उसमें एक एनर्जी होती है और वो एनर्जी उसको बता रही होती है कि मेरा वक्त करीब आ चुका है, या मुझे तुम्हारी तलाश है, या तुम्हें मेरी तलाश है। और वो जो इसका प्रेमिसेस है कि एक रिटायर्ड शख्स जब उसको करने को कुछ और नहीं होता, वो यही देख रहा होता है कि मैं उस औरत, जो थर्ड कैरेक्टर है, 3 कैरेक्टर हैं इसमें, 4 कैरेक्टर हैं, और वो जो चौथा कैरेक्टर है जिसके साथ मिलाप जो है वो खूबसूरत औरत है जिसकी चाल खूबसूरत है, और सफेद चादर वो सिंबल है हमारी सोसाइटी में, यानी कि मौत का। तो न मौत स्पिरिचुअलिटी का, उसका सारा वो सारे सिंबल इन्होंने यूज किए हैं। तो वो मौत को पाने के लिए उनकी जो तजस्सुस है और वो तजस्सुस तक पहुंचे, ये तो इनका प्रेमिसेस है उसका, और नुक्ता इंजमाद वो है। और उसके अलावा उसके किरदार देखे जाते हैं अफसाने को परखने के लिए। इसमें खलील है, खलील साइकोलॉजिकल पेशेंट है, और क्योंकि करने रिटायर्ड है, उसके बच्चे ठीक हो गए हैं, अब उनके बच्चे सेटल हो गए हैं, उन जॉब नहीं है, हर वक्त घर में रहते हैं, बैठे रहते हैं, सोचते हैं। ये काफी रिटायर्ड जो लोग हैं उनके ये अलमिया हैं, और वो उस प्रोसेस में से गुजर रहे हैं, और वो यहाँ तक कि वो एक नफ्सियाती मरीज बन चुके हैं, जिसको बहुत ही खूबसूरती से उसको टेक्निकली और उन्होंने डिस्क्राइब किया है नाजिया जी ने, कि ताकि एक मुबहम बात ना रहे, एक स्पिरिचुअल बात ना हो, एक साइंटिफिक रीजन भी है, एक कि उनके नफ्सियाती मसाइल हैं, तो उन नफ्सियाती मसाइल में वो कैसे गुजर रहे हैं, और वो अपने आप से बातें करते हैं, वो ये, यानी कि सारे वो एलिमेंट उसमें मौजूद हैं एक किरदार को निभाने के लिए, और एक किरदार को
پینٹ کرنے کے لیے جس طرح انہوں نے اس کو پیش کیا ہے اس میں سارے وہ لوازمات موجود ہیں اس کردار کو بھرپور کرنے کے لیے. دوسرا کردار آتا ہے حمیرہ کا. حمیرہ ان کی بیوی ہیں اور وہ بالکل ٹپیکل وائف ہیں جو ہمیشہ اپنے خاوند کا خیال رکھتی ہیں, اور وہ چپ بیٹھا ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے تو چپ کے بیٹھے ہو, اگر زیادہ بول رہے ہو تو تم بول کیوں رہے ہو, یعنی کہ اس طرح کی وہ بیوی ہے جو بہت ہی زیادہ اپنے ہسبینڈ کا کیئر کرتی ہے. اور اس کے دوسرا اور تیسرا کردار جو ہے وہ ہاشم کا ہے. ہاشم پڑھا لکھا آدمی ہے, ہاشم کی باتیں اسے اچھی لگتی ہیں کیونکہ وہ خود بھی پڑھنے لکھنے کے وہ, تو کریکٹر میں کہیں جھول نہیں ہے, کردار بہت اچھی طرح سے لکھے. اور سب سے جو امپورٹنٹ جو کردار ہے اس میں وہ اس عورت کا ہے جو عورت از سمپل, وہ خوبصورت عورت جو چل کے آتی ہے اور جس کے انتظار میں جو ہے خلیل صاحب ہیں, اور وہ ان سے ملاپ ہی ان کی زندگی کا اختتام ہے. اور وہ یہ اچھا سارے کردار جو ہیں وہ بہت بھرپور ہے, کہیں بھی جھول نہیں ہے. تیسرا جو اس کی کرافٹ ہے, اس کرافٹ کی میں تھوڑی سی نہیں بہت زیادہ تعریف کروں گا. وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہر اس چیز کا خیال رکھا ہے, ہر اس چیز کا خیال رکھا ہے کہ انہوں نے سفید چادر ہلکا سا مینشن کیا اور پھر اس کو اینڈ پہ یوز کیا اس سفید کا. اور مجھے بالکل چیکوف کا وہ جو ہے نا یاد آ رہا تھا جس کو بعد میں غلام عباس نے بھی یوز کیا تھا کہ اگر افسانے میں کہیں بندوق دکھائی جائے تو آخر میں اس کا استعمال ضرور ہونا چاہیے. اور وہی کرافٹ ایک بہت اچھے افسانہ نگار کی طرح ناجیہ جی نے یوز کیا ہے اپنے اس اسکلفل افسانے میں, اس خوبصورت افسانے میں. انہوں نے ہلکا سا ذکر کیا سفید چادر کا, اور وہ سفید چادر جو ہے وہ سرپرائز نہیں ہے, وہ اچانک نہیں آئی, اس کا ہلکا سا کہیں کیونکہ ان کے خیالوں میں آ رہی ہے وہ, اور وہ سوچ رہے ہیں, وہ اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں, وہ اس ٹنل میں سے گزر رہے ہیں, وہ سرگوشیاں اسے بلا رہی ہیں, اس سے بات کر رہی ہیں, اسے گفتگو کر رہی ہیں, اس کو مینشن کر رہی ہیں, اس کو راستہ دکھا رہی ہیں کہ یہ راستہ ہے, اب تیری زندگی کا راستہ مکمل ہو گیا, اب تیری سرگوشیاں نہ تھیں نہ ہیں وہ نہ ہوں گی. اور وہ جو موت ہے وہ ایک خوبصورت عورت ہے, وہ ایک محبوبہ ہے جو اصل اسپرچل انٹرنیٹی تک اس کو لے کے جا رہی ہے, اور جو اس کو انگلی دکھا رہی ہے کہ آؤ میری انگلی پکڑ لو. اور یہ ساری جو کرافٹ پورے افسانے کی اس میں موجود ہے. اور سب سے خوبصورت بات اس افسانے کی زبان ہے, اور جو کہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہے اجزائے ترکیبی, افسانے کے اجزائے ترکیبی میں اس کی زبان کا ہونا ہوتا ہے. ناجیہ جی کی زبان اردو میں بہت اچھے لفظ چنے گئے. افسانے کی جو اٹھان ہے, اٹھان سے میں تو امپریس ہو گیا تھا کہ ان کا جو پہلا جس سے افسانہ شروع کیا ہے, جیسے خاموشی بول رہی تھی. اب یہ دیکھیں نا, اپوزٹ اور بولنا دو اپوزٹ چیزیں, اس سے افسانہ اٹھا ہے. اور افسانے کی اٹھان ہی اڑ گئی ہے کہ آدمی کو مجبور کر دیتی ہے کہ کتنی خوبصورت پہلے ہی جو سینٹینس اور اس سے پہلے سے انہوں نے شروع کیا, اس سے ہی اتنا امپریشن بنتا ہے اور وہ بنتا ہے. ایک بھرپور افسانہ ہے, اس کا ہر ایلیمنٹس مجھے کہیں نہیں نظر آیا کہ کہیں جھول ہو. میں ان کا پہلا افسانہ ہے اور میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں ان کو, بہت زیادہ لکھنا چاہیے. نظم میں تو انہوں نے میدان مار ہی لیا ہے, لیکن آج لگ رہا ہے کہ انہوں نے افسانے میں بھی بہت مبارک. تھینک یو سو مچ. بہت صحیح ہے, بہت شکریہ ممتاز بہن صاحب, بہت شکریہ. اچھا, اس میں کچھ ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو خلیل ہے وہ موت کو ایک طرح سے آئیڈیلائز سچویشن میں دکھایا ہے کہ موت ہی ایک زندگی, ایک ایسے صورتحال ہے جس میں یہ جو بے چینی کیفیت ہے وہ ختم ہوگی, اور انجام کی طرف جانا ہی بالآخر وہ اضطراب, وہ کیف, وہ سب کچھ وہ جو ہے وہ سارا ختم کرے گا. موت ہی ایک طرح سے گوشہ عافیت ہے. یہ افسانے میں گویا اس کو کیا گیا ہے. مریم عرفان گفتگو کریں گے. جی مریم. ہاں جی, میں ممتاز صاحب نے اتنی ڈیٹیل سے بات کر لی ہے کہ کوئی گوشہ چھوڑا نہیں ہے. جو دل میں باتیں تھیں وہ انہوں نے بڑے
खूबसूरत अंदाज में बयान किए हैं, और ये जान कर भी बड़ी हैरत और खुशी हुई कि नाजिया जो हैं वो ये उनका पहला अफसाना है, पहली राइटिंग है, और पहले अफसाने में ही जो उनके ख्यालात हैं, जो एक नई चीज़ है वो बताने में बड़े, उसमें कोई झोल नज़र नहीं आया। मुझे ऐसे लगा कि अफसाना मौत की जमालियात है, एस्थेटिक्स क्या है, आप किसी भी चीज़ से इंस्पायर होते हैं, तो ये किरदार अपनी शायद मौत से इतना इंस्पायर है, या अभी जैसे कहा गया कि रिटायर शुदा जो अफराद हैं उनकी ज़िंदगी वाकई ही ऐसे अलमिए का शिकार हो जाती है, उनके पास कोई एक्टिविटी नहीं होती, उनके पास शायद दोस्त नहीं होते, वो बिल्कुल तन्हा हैं और वो अपनी ही सरगोशियां सुन रहे हैं, और वो सरगोशी जो है वो ज़ाहिर है आगे मौत एक वाज़ेह इशारा है, वो कोई अचानक चीज़ नहीं आई, या वो कोई ऐसी क्लाइमेक्स नहीं है कि जिस पे आप चौंकते हैं, सस्पेंस भी नहीं है, वो आनी है, वो सबको ही मालूम है। तो नाजिया ने जो एक एक मुझे जुमला जो बार बार जिस पे मैं स्टक होती रही, अ, वो ये था कि और कभी एक चादर की तलाश में सारे घर को तहोबला कर देता। अब ये चंद लफ्ज हैं, एक चादर की तलाश में सारे घर को तहोबला कर देना, और घंटों बरामदे में बैठे रहना, ये कोई और दुनिया है, और ये वो दुनिया इसको वही महसूस कर सकता है जो कभी अंदर से खामोश और तन्हा रहा हो। तो बहरहाल अफसाना बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल टू दी पॉइंट, कोई इसमें झोल नहीं है, प्लॉट इसका सीधा साधा है, कोई इसमें ज़्यादा किरदार नहीं है, हर चीज़ अपने लेवल पे है, लेवल से नीचे नहीं है। तो बहरहाल ये अच्छी कोशिश है और ये जारी रहे तो बहुत अच्छी बात है। तो सरगोशी इंसान की मौत तक जाने की कैफियत का नाम है, जिसको अफसाना निगार ने बड़ी खूबसूरती से बयान किया। शुक्रिया। शुक्रिया बहुत खूब। मरियम इरफान साहबा, अफसाने पे गुफ्तगू की आपने, अफसाने बात की, अफसाने को सराहा। यकीनन ये हमारे लिए खुशाइन बात है कि पहले अफसाने में इतने क्राफ्ट को इतना जमा के रखना, ये बहुत बहुत ज्यादा अच्छी बात, बहुत एक खूबी की बात है कि इससे ये है कि हम ये समझ सकते हैं कि नाजिया यकीनन आके भी अफसानों को पे तवज्जो दे वो करेगी कि वो लिखेंगी, क्योंकि अगर वो पहले अफसाने में क्राफ्ट का बहुत ख्याल रख रही हैं तो हम ये तवक्को रख सकते हैं कि वो आगे भी अफसाने लिखेंगी। तो आसिम जी हुसैन, आप चैट पे तो बात कर रहे, वैसे बात करना चाहेंगे आसिम? जी बिल्कुल जी, मैं जी जी नाजिया का सदा मैंने पहले आपसे ग्रुप में पोस्ट किया था, मैंने उसको भी पढ़ लिया था। तो हम्म सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जी आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ जी रही आ है। रही है आसिम। जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो ये कि नाजिया का मुझे तो ये अफसाना पढ़ के लगता नहीं कि ये इसकी मुसन्निफा जो है उनका पहला अफसाना है, क्योंकि अफसाने में कहीं गिरफ्त जो है वो डेली महसूस नहीं हुई, और कोई झोल भी मुझे महसूस नहीं हुआ। पहली सतर से आखिरी सतर तक राइटर का जो अफसाने पे गिरफ्त है वो खासी मजबूत दिखाई दे रही है। इसी शायद इसीलिए नाजिया ने इतने बिला वजह बहुत तवील नहीं किया, गालिबन 250 सफ़ात पर मुश्तमिल अफसाना है, और बहुत ज्यादा तवील इसलिए नहीं किया, और इसी उनकी ये मैं समझदारी कहूंगा कि इसी वजह से उनकी अफसाने पे मुझे काफी मजबूत गिरफ्त नजर आई है। और वो किरदार को जो वो पोर्ट्रे कर रही हैं, जो उसका मेन कैरेक्टर है, और वो एंड वो जिस जो एल्यूजन उसको दिखाई देता है वहां तक उस किरदार को उन्होंने पहुंचाना है, और उस दौरान उस पर जो गुजरी है वो उसमें काफी मुझे कामयाब अफसाना निगार के तौर पे वो नजर आई हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि नाजिया के हमें आइंदा भी बहुत अच्छे अफसाने, इससे भी ज्यादा अच्छे अफसाने सुनने को मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। तो बाकी अहबाब जो है ठीक है, वो बात करेंगे मजीद इस पे। ठीक ठीक। अम, सफिया सफिया इमरान जो है वो अफसाने पे गुफ्तगू करनी चाहिए। जी सफिया। माइक म्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। ये वाह सब बढ़िया।
इजाजत से मैं अफसाने पे भी बात करूंगी और थोड़ा सा नज्म पे भी। जी जी। नज्म बड़ी अच्छी थी ना। ये अजीब हम हम्म ट्रेजेडी से गुजर रहे हैं, कलमिया है हमारे सामने, एक जदीद दौर की टेक्नोलॉजियां जो है रिलेटेड है। एप्स कई हैं लेकिन बात वही है कि नहीं है जैसे कुछ। और कुछ जो है नज्म अभी मेरे जहन से निकल गई, लेकिन उसका जो एक मफहूम है वो एक सामने है कि जदीद दौर से ये जो हमें परेशानी आ रही है, जो लफ्ज है उसकी, जो उस लफ्ज का जो एक अदब है, मोहब्बत है, और उसका जो सोज है वो रूह से रिलेट होता है, लेकिन वो उसकी रूह खत्म हो चुकी है। सब कुछ हो रहा है, देख रहे हैं हम। लफ्ज की जो आवाज है, लफ्ज की जो खुशबू है, और फिर इन चीजों से ना दूर हैं हम। और ये एक ट्रेजेडी है, सब कुछ है, तस्वीर भी है, आवाज भी है, लेकिन वो रूह से खाली है। चेहरा है लेकिन चेहरे से हम जैसे ही लफ्ज फिसलता है तो फिर वो वजूद की तरफ चला जाता है और बात खत्म हो जाती है, बत्ती गुल हो जाती है लफ्ज हम्म, की। तो ये चीजें हैं जो शायद ढूंढ रहा है, और बड़ा उसके पीछे एक यूं कहे कि परेशानी भी है, या वो ढूंढ रहा है वो चीजें, लेकिन वो है नहीं। और शायद वो एक जो है हमारे यहाँ अब, कि हम वो उस दौर से गुजर रहे हैं, हम वो देख रहे हैं कि आखिरी वक्त में लफ्ज उठा लिया जाएगा। हम्म लफ्ज अदब है, अदब मोहब्बत है, और वो चीज अदब से रिलेट जो चीज है ना, वो लगता है कि अब आहिस्ता आहिस्ता देखते ही देखते उठ रही है, और हम देख रहे हैं, और इसका कोई तोड़ नहीं कर पा रहा है। कोशिश हो रही है, काम हो रहा है, लेकिन इससे कैसे बचें, ये भी लोग कर रहे हैं। जैसे ये एक प्रोग्राम है, ये भी इसी के उसमें पैरा में आता है कि इसका क्या हो, कि हम इन चीजों से कैसे बचें और ये उस तरह से असरअंदाज ना हो। क्योंकि बात सारी आ गई है, जदीद दौर के हिसाब से टेक्नोलॉजी ने दिमाग पे असर किया है, और दिमाग बाजी ले गया है, दिल पीछे रह गया है। दिल एक ही बात मांगता है। तो ये नज्म जो है वो दिल की बात कहीं कर रही है, लेकिन हाँ, नज्म ही गालिबन कहते हैं, नज्म नहीं। प्रोनाउंस अगर मुझसे गलत हो जाए तो माजरत। तो नज्म ये कह रही है कि दिल की बात नहीं है, दिमाग की बात हो रही है, और दिमाग दिल पे असर नहीं करता जो साहिब दिल है अगर कोई। और जो नाजिया जी का अफसाना है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। ये सिचुएशन जो उस के साथ एंड में हुई है, ये कहीं बीच में भी हो सकती थी या उससे भी पहले हो सकती थी, लेकिन बड़ी ही खूबसूरती से उन्होंने खामोशी की जो जबान है, खामोशी की वादी में जो आवाजें हैं वो उस तक आती थी, और वो उसको उसके होने का जो है कि वो पता नहीं चल रहा था। उसने सारी जिंदगी गुजारी, एक माशरती तौर पे शादी हुई, बच्चे हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके होने का पता नहीं दे रही थी, जो वो चाह रहा था कि मैं हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ या क्या हूँ। और फिर वो कोई ना कोई एक आता है, कोई एक इंसान ही आता है, और वो उसे बताता है कि तुम हो। और फिर वो एक खूबसूरत औरत के उसमें आई, सिंबल में, बहुत ही खूबसूरत। और मैं कहती हूँ कि बहुत दाद, ये पहला अफसाना है, लेकिन बहुत ही दिल चाहा कि अब इसको दोबारा सुना जाए। मैं इसको दोबारा सुनूंगी। और बहुत ही खूबसूरत लिखा गया है। और इस तरह के अब अफसाने हैं नहीं, ये स्पिरिचुअली इसको देखा जाए तो उस पैरा में ज्यादा है, लेकिन मुसन्निफा ने ना इसको बड़ी ही उसमें ना अच्छे अल्फाज में, अच्छे जुमलों की बुनत में ना उसको अदब की पैराए में उसको समेट लिया, और बहुत थोड़े से अल्फाज में बहुत बड़ी बात कह दी है।
اور بہت اچھا لگا. نظم بہت اچھی تھی. وہ بدات کے مستحق ہیں اور افسانہ بدات کا مستحق ہے. بہت شکریہ. ٹھیک ہے صفیہ، بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. آپ نے نظم پہ بھی بات کی اور افسانے بھی بات کی اور بڑی تفصیل سے گفتگو کی. بہت بہت شکریہ. نجمہ منصور کچھ بات کرنا چاہ رہی ہیں افسانے پہ. جی نجمہ. بہت شکریہ. نجمہ میوٹ ہے. نجمہ صاحبہ ہمارے ساتھ. جی شاید آواز آ پھر رہی ہے؟ نجمہ. ہاں جی 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 آ رہی ہے، آ رہی ہے، آ آ رہی گئی ہے. ہے؟ آ رہی ہے. اچھا، میں جی اس جی جی آ آ رہی ہے وجہ سے آواز. حیران ہوں کہ یہ ناجیہ کی پہلی کاوش ہے اور اتنی شاندار کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ انہوں نے ان کا افسانہ ہے. کمال افسانہ ہے، بہت شاندار. کہیں پہ کوئی جھول نہیں. جیسا کہ ممتاز صاحب نے اس پہ بڑی ڈیٹیل سے بات کی ہے اور انہوں نے اس کے کردار جو ہیں ان کو بھی بڑا کھول کے بیان کر دیا ہے. اینڈ پہ موت کا جو تذکرہ ہے وہ بھی انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو بیان کیا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ افسانہ جو ہے ناجیہ کے کا ایک بہت ہی شاندار افسانہ ہے کہ اس میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ خلیل کا جو سفر اس میں جو ہمیں محسوس ہو رہا ہے وہ دریافت کا ایک سفر ہے جو باہر کی طرف بھی ہے اور اس کے اندر کی طرف بھی. اس کا جو لہجہ ہے وہ اداس کر دینے والا ہے افسانے کا. اور اس میں جو یاد کردار ہیں وہ بڑے انہوں نے ان کو بڑے نپے تلے انداز میں ان کو بڑے ان کے جو مکالموں کو انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے. یہ ان کے جو شاعرانہ اسلوب جو ہے اور علامتی اسلوب جو ہے اس میں بعض فکرے بہت شاندار ہیں کہ جیسے خواب لمحوں پر پیتے ہیں یا سالوں پر نہیں، یا اپنی سفید چادر ڈال دی. یہ سفید چادر یہ انتہائی علامتی جو ہے جملے ہیں جو نثر کو شاعرانہ حسن دیتے ہیں. جو اس میں دیکھیں خود یہ جو سرگوشیاں جو اس کا عنوان ہے یہ ہی ایک مکمل افسانے کا عنوان ہے کہ اس میں ان کہیں سوچوں اور لطیف ابلاغ کی علامت ہے. اس میں جو مکالمات ہیں وہ بڑے شاندار ہیں. اس میں انہوں نے اس کو جو اس کا بیانیہ ہے، اس کا پلاٹ ہے وہ زبردست ہے. اس میں انہوں نے جذبات اور جو تاثرات ہیں ان کو بڑے خوبصورتی سے بیان کیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہانی جو ہے وہ بیانیہ انداز میں آگے بڑھائی ہے اور کرداروں کو انہوں نے جس طرح سے بے نقاب کیا ہے مکالموں کے ذریعے وہ بھی ایک ان کی بڑی خوبصورت کاوش ہے. خلیل اور حمیرہ کے درمیان جو گفتگو ہے، ان کے رشتے اور ان کی وہ اس کہانی کے جو موضوعات ہیں وہ بھی بڑے منفرد ہیں اور بالکل یہ ایک مکمل افسانہ ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ناجیہ احمد کا یہ افسانہ عمدہ ایک ادبی تخلیق ہے جو سادہ بیانیے میں ہے، لیکن ان کا انداز جو ہے وہ شاعرانہ ہے. شاید وہ خود نظم نگار ہے. میں سمجھتی ہوں کہ وہ نظم نگار سے کہیں زیادہ اچھی مجھے افسانہ نگار لگی ہیں. اس میں انہوں نے جو علامتی تصاویر پیش کی ہیں وہ بھی بڑی شاندار ہیں کہ جس میں انہوں نے باطنی مکالمات کے ذریعے تلاش، یادوں اور سکون کی جو آرزو ہے ان موضوعات کو ٹچ کیا ہے. یہ بھی ایک ان کا منفرد انداز ہے. کہانی کی مضبوطی، اس کی گہری احساسات اور فلسفیانہ غور و فکر کو ابھارنے کی صلاحیت جو ہے وہ بھی اس میں بڑی عمدہ طریقے سے پنہا ہے. اور اس میں
جو اس کو انہوں نے ادب کا، میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ادب کا یہ ایک شاندار ایک آنے والے ہمارے جو دور ہے اس میں ایک بہترین افسانہ نگار جو ہے وہ ہمارے سامنے انشاءاللہ آئے گی، اور میں انہیں اس پر بہت زیادہ مبارکباد دیتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں آج حیران کر دیا ہے، اور یہ ایک بہت خوبصورت ان کا افسانہ ہے جس کے لیے وہ داد کی مستحق ہے۔ بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ سے بات کریں گی افسانے پر، گفتگو افسانے کے حوالے سے، اور یہ یہی بات ہوئی کہ ایک بہترین پہلا افسانہ ہے اور ایک اچھی کوشش اور بہترین کاوش ہے، اور یقیناً اس کو ہر لحاظ سے دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کی بنت کیسے کی گئی ہے، موضوع اپنی جگہ، لیکن اس کی خاصیت کہ بنت کہ جب پہلا افسانہ ہو، افسانہ نگار کے پہلی وہ ہو، تو پھر اس کی بنت دیکھی آتی ہے کیسے کی گئی ہے۔ یہ یقیناً یہ قابل ستائش بات ہے کہ ناجیہ نے اس افسانے کی کرافٹنگ بہت خوبصورتی سے کی ہے اور اس کو لے کے چلی ہے جس طرح سے کہ کہیں بھی کوئی بھی ایسی چیز لے کے اضافی ہو یا اس کو ریپیٹ کیا گیا ہو، یہ بہت بہت اچھی طور پہ انہوں نے لے کے چلی ہے۔ جی، میں راشد صاحب سے کرواتی ہوں، راشد جاوید صاحب آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی راشد صاحب۔ جی بہت شکریہ جناب صدر۔ بات یہ ہے کہ آج کا انسان جو ہے وہ بظاہر تو ترقی یافتہ، باخبر اور راشد خود صاحب مختار ہے۔ میری آواز آ گئی؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو ہمیں آ رہی ہے۔ جی میں کنٹینیو کروں؟ جی ہمیں تو بالکل صاف آواز آ رہی ہے آپ کی راشد صاحب۔ جی تو جناب صدر میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج کا انسان جو ہے وہ ترقی یافتہ ہے، باخبر ہے، خود مختار ہے، لیکن اس کے اندر کی دنیا جو ہے وہ اضطراب، تنہائی، خوف، عدم تحفظ، یہ اس قسم کے جو نفسیاتی اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ نفسیاتی عوارض بن گئے ہوئے ہیں اس کے، اور وہ پوری طرح گھرا ہوا ہے اس میں۔ اب صنعتی اور ڈیجیٹل ترقی جو ہے اس نے جہاں بہت سی سہولیات فراہم کی ہیں، وہیں انسانی رشتوں میں خالی پن اور مقابلے بازی اور جو ہے جذباتی انقطاع، اس کو بھی جنم دیا ہے، اور ڈپریشن، انگزائٹی اور وجودی بحران جو ہے یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے اب مستقل روزمرہ گفتگو کا حصہ بن چکے ہیں۔ تو آج کے انسان کی جو نفسیاتی پیچیدگی ہے وہ صرف اس کے اندر کے شور کا عکس نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس عہد کی جو اجتماعی بے یقینی اور جو شناختی بحران چل رہا ہے یہ اس کا مظہر ہے، اور یہی کچھ ناجیہ احمد کے افسانے سرگوشیاں میں مجھے نظر آ رہا ہے، جو در حقیقت ایک فرد کی داخلی شکست، اس کی شعوری تنہائی اور سماجی بیگانگی کا بیانیہ ہے۔ یہ کہانی ایک معاشی طور پر مستحکم لیکن روحانی اور فکری طور پر غیر فعال جو ہے درمیانے طبقے کے ایک فرد کے ذریعے انہوں نے پیش کی ہے یہ افسانہ۔ خلیل جو ایک چھوٹے مگر معاشی لحاظ سے مطمئن خاندان کا سربراہ ہے، اس کی کیفیت جو ہے وہ نہ صرف شخصی یا نفسیاتی ہے بلکہ وہ ایک طبقاتی اور سماجی ڈھانچے میں بھی پسی ہوئی اس شخصیت کی نمائندگی کرتا ہے، جس کی معاشی قدر جو ہے وہ محض اس کی معاشی افادیت سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ کسی کا مائک سے آواز آ رہی۔ جب اولاد دیکھتے ہیں جی کہ آپ بات کیجیے۔ جب اولاد اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جاتی ہے، بیوی گھریلو ذمہ داریوں میں الجھ جاتی ہے، اور دوستوں کی محفلیں محض سیاست، معیشت کی سطحی جو بحثیں ہیں ان تک محدود ہو جاتی ہے،
تو پھر خلیل جیسے کردار جو ہیں ان کا وہ وجودی خلا، بیزاری اور اجنبیت کا شکار ہوتے ہیں۔ یہاں خلیل جو ہے وہ ایک اجنبی فرد ہے جو نہ صرف اپنے خاندان سے بلکہ خود اپنی ذات سے اور اپنی تخلیقی فکری صلاحیتوں سے بھی الگ ہو چکا ہے، کٹ چکا ہے۔ اس کا داخلی اضطراب جو ہے وہ سرگوشیوں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، جو در حقیقت میں سمجھتا ہوں ایک استحصالی نظام جو ہے اس میں فرد کی جو گمشدہ انسانی شناخت اور بامانی رشتوں کی واپسی کی پکار جو ہے نا وہ اس کے اندر ہے، ان سرگوشیوں میں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ افسانے کے اختتام پر عورت کی جو علامت ہے وہ اس نظام کا استعاراتی خواب ہے، ایک ایسا نظام جہاں سوالات کی گونج صرف موت کی چادر میں دب کر ہی ختم ہو سکتی ہے۔ واہ بہت خوب۔ یہ خاموشی میں کوٹ کر رہا ہوں، یہ خاموشی عام خاموشی نہیں، یہ وہ چپ تھی جو نہ دکھائی دیتی ہے نہ سنائی دیتی ہے مگر وجود کو اندر ہی اندر گھلا رہی ہے۔ یہ بیان سرگوشیاں کے المیے کو پوری طرح ہمارے سامنے اشکار کر دیتا ہے۔ افسانہ جو ہے وہ کرافٹ کے حوالے سے اور ٹیکنیک کے حوالے سے، ڈکشن کے حوالے سے بہت باتیں ہوئی، میں تو ایک قاری کی نقطۂ نظر سے دیکھتا ہوں کہ قاری کو، افسانہ نگار قاری کو یہ بتانے میں کامیاب رہی ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں لاکھوں سوالوں کے جواب ڈھونڈتا ہے مگر حتمی جواب صرف موت ہے، ایک ایسا سناٹا جہاں تمام سرگوشیاں ختم۔ ممتاز حسین صاحب نے بات کی تھی بندوق کی کہ بندوق کا ذکر ہوگا تو پھر اس کے آگے چل کر کہیں گولی کا ذکر بھی ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اختتام پر سفید چادر کی علامت جو ہے اس کو تھوڑا اور واضح کیا جانا چاہیے تھا، تو شاید قاری جو ہے وہ کہانی کا مفہوم زیادہ بہتر طور پہ وہ سمجھ پاتا، کیونکہ بندوق کا ذکر تو ہوا ہے لیکن گولی مجھے چلتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ بہرحال داد کے علاوہ ناجیہ جی کے لیے بہت بہت مبارکباد کہ وہ افسانہ نگاروں کی برادری میں شامل ہوگی۔ اس طویل گفتگو کی معذرت کے ساتھ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ راشد جاوید صاحب، بہت راشد شکریہ صاحب بہت اچھی بات کی آپ کا تجزیہ ناجیہ احمد کے افسانے پر بہت عمدہ۔ میں ڈاکٹر میرے خیال میں ڈاکٹر راشد رضوی صاحب کی طرف آتی ہوں کہ وہ اپنی گفتگو کریں۔ جی ڈاکٹر صاحب صدارتی گفتگو کریں۔ یہ میسج ہے جناب صدر ڈاکٹر ارشد رضوی کی طرف سے، کیونکہ وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے تو پھر انہوں نے بعد میں یہ اپنا تاثرات جو ہیں وہ ہمیں لکھ کے بھیجے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شدید سگنل کا پرابلم ہو گیا تھا، چنانچہ بات نہ کر سکا، معافی کا خواستگار ہوں۔ یہ افسانہ ایک بھرپور افسانہ ہے جس کی بنت تو روایتی تھی لیکن اندرون میں علامت کے استعمال نے افسانے کو بہت بھرپور ساخت فراہم کی۔ موت اور زندگی کے درمیان سانس لیتے کرداروں نے بہت کمال طریقے سے جملوں کا ساتھ دیا۔ مجھے بالکل احساس نہیں ہو سکا کہ یہ آپ کا پہلا افسانہ ہے کہ جس روانی سے اسے لکھا گیا وہ دریا کی روانی تھی جو نہ جانے کب سے بہہ رہا ہو۔ سفید رنگ کے ستارے نے جو نمائندگی کی وہ اتنی ہی بے باک تھی جتنی موت جو اندھیرا لیے آ جاتی ہے، پھر چمکتی زندگی جو بہرحال چلتی رہتی ہے۔ بہت مبارکباد۔ راشد صاحب آپ سے ہی کہتے ہیں کہ کنکلوڈ کریں نشست۔ جی میں کرتا ہوں۔ آج کافی جو ہے تنقیدی نشست میں کافی ہمارے دوست جو ہیں وہ شامل ہوئے اور ابھی تک بھی ہیں۔ ان میں ڈاکٹر مہر زیدی ہیں، ممتاز صاحب ہیں، مصباح نوید، مریم عرفان، عاصم جی حسین، انہوں نے نظم پر بھی اور افسانے پر بھی گفتگو کی۔ نجمہ منصور صاحبہ نے بہت اچھی طرح سے دونوں جو ہیں تخلیقات ان پہ بات کی۔
حکیم غوث صاحب بھی کہیں آئے تھے، پتہ نہیں وہ صرف یہ دیکھنے آئے تھے کہ اجلاس ہو رہا ہے یا نہیں، اس کے بعد غائب ہو گئے۔ صفیہ عمران وہ آتے صاحبہ اسی طرح۔ نے بھی گفتگو کی۔ ایک ہمارے یہاں قدیر احمد غائر صاحب ہیں، وہ پچھلی دفعہ بھی تھے لیکن وہ نہ پچھلی دفعہ انہوں نے گفتگو کی نہ اس دفعہ۔ صوفیہ شیرین، سمین بلوچ نے بھی اچھی گفتگو کر لی۔ ایک کوئی ارشاتم رضوی صاحب بھی آئے تھے اور وہ اچھا ارشد رہا۔ رضوی صاحب کی آئی ڈی تھی، ارشد رضوی اچھا، صاحب انہیں کی کی آئی تھی، ڈی تھی، اچھا اچھا۔ ہاں لیکن وہ کنیکٹ نہیں تو ہو پا رہے۔ یہ نظم کے ساتھ ساتھ افسانے کو بھی سراہا گیا اور خوب سراہا گیا، اور بڑی ہمیں ذاتی طور پہ مجھے تو بڑی خوشگوار حیرت ہوئی، کیونکہ افسانہ جو ہے وہ، اگر وہ کہہ رہی ہیں کہ پہلا افسانہ ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی 2-4 افسانے جو ہے نا وہ پہلے لکھ کے کہیں چھپا لکھے رکھے ہیں ہوئے ہوں گے، ہاں کہ ہاں 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 ایسا ہی ہے۔ جی۔ وہ اور آئیں گے بعد میں، ہاں۔ جی خوب اچھا سیشن ہو گیا۔ اور نثر کو کیسے لکھا جاتا ہے یہ تو خیر ناجیہ کو پتا ہے کہ نثر، جی کیونکہ ہم ان کے تجزیے تو ویسے بھی سنتے رہتے ہیں، لیکن آج افسانہ بھی ایک وہ ان کا سنا، تو یہ تو خیر ان کو نثر کا تو کمال حاصل ہے۔ جی، ان کو اب جی نظامت بھی آ گئی ہے اور نثر کا کمال بھی ہو گیا ہے، اور شاعر تو ہیں ہی، تو یہ اب کافی ویرائٹی جو ہے وہ ہمیں ملے گی۔ ملے۔ اور انجلا جی کی نظامت جو ہے وہ اس کے دوران ہی، چونکہ وہ نظامت کرتی ہیں اس لیے ان کی تنقید اور تبصرے جو ہیں وہ ہمیں بیچ بیچ میں ملتے رہتے ہیں، اور صحیح پوچھیں تو ہمیں بات کرنے کے لیے وہ کافی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ تو آج کے اجلاس میں ایک جو ہے وہ ہمیں کمی جو ہے وہ شدت سے محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے جو صاحب صدر ہیں وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے اور پھر کنیکٹ نہیں ہو پا رہے، تو ہم ان سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنا جو ہے وہ تبصرہ وہ ریکارڈ کر کے ہمیں بھیج دیں تاکہ ویسے ہم اس تو کو شامل۔ وہ کراچی میں ہوتے ہیں ارشد رضوی صاحب، پنجاب میں تو کہیں ہوتے نہیں کہ وہاں جو سیلاب کی صورتحال ہے اس وہاں تو کوئی ایسی بات، یہاں تو کراچی میں تو بہرحال چلیے نہیں، کوئی ایسی جس جگہ کے بھی ہو سکتی ہے جہاں سگنلز نہیں پہنچ رہے ہوں گے، ہاں آؤٹ آف سگنلز وہ نہیں آ کوئی رہے ہوں گے، ایسا۔ ڈیٹا جی کریکٹ نہیں ہو رہا ہوگا، چلیے جی ہاں۔ کوئی نہیں۔ تو تو پھر اچھا ہم میں اس کو ایک کنکلوڈ کرتے ہیں۔ تجسس آپ ختم ایک تجسس ختم کروں۔ راشد صاحب نے ابھی ذکر کیا کہ قدیر احمد غائر پچھلی بار بھی ہمارے ساتھ تھے، ابھی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ قدیر احمد غائر خود بھی افسانہ نگار ہیں، اور یہ ہم کبھی ان کا بھی افسانہ سنیں گے۔ قدیر احمد غائر جو ہیں وہ حفیظ تبسم کے چھوٹے بھائی ہیں، تو بہرحال اچھا، تو ہم کبھی ان کا بھی افسانہ سنیں گے ضرور، اور ہمارے ساتھ وہ نشست میں ہوتے ہیں، بہت اچھا لگا۔ تو بہرحال انشاءاللہ راشد صاحب ہم اگلی بار انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی نشست کے ساتھ۔ جی ٹھیک، ٹھیک جناب، اوکے جناب، اللہ حافظ، شب بخیر۔ چلیے، اللہ حافظ، خدا اللہ حافظ۔ اوکے حافظ۔ جی، شب بخیر۔ ہاں۔ شب خیر۔